اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی یا ربی لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک الکریم وعظیم سلطانک اللہم مغفرتک اوسع من ذنوبی ورحمتک ارجع عندی من عملی رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی اللهم فقهنا في الدين رب زدني علما اللهم انا نسألك علما نافعا رزقا طيبا وعملا متقبلا آمین ثم آمین. ہم اپنے نور القرآن کورس کا آغاز سورہ ملک سے کریں گے. سورہ ملک مکی سورت ہے. ترتیب کے اعتبار سے اس کا 67 نمبر ہے اور مکہ کے بالکل ابتدائی دور میں نازل ہونے والی یہ سورت ہے. قرآن پاک کو 7 گروپس میں ڈیوائڈ کیا گیا ہے. ٹھیک ہے, کتنے گروپس ہیں؟ 7 گروپس میں اس کو ڈیوائڈ کیا گیا ہے اور ہر گروپ میں شروعات مکی صورتوں سے ہوتی ہے یا صورت سے اور آخر میں مدنی صورتیں آتی ہیں. ٹھیک ہے, تو صورت یا صورتیں آتی ہیں. تو ہر گروپ کو ایسے ہی ڈیوائڈ کیا گیا ہے. 7 گروپس میں آپ کو لکھوا دیتی ہوں کہ سب سے پہلا گروپ جو ہے وہ شروع ہوتا ہے سورہ فاتحہ. اس میں ایک ہی مکی صورت ہے. اس میں انسان اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہے کہ اہدنا الصراط المستقیم, کہ اللہ مجھے سیدھا راستہ دکھا دے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ آگے پوری کی پوری جو 4 صورتیں آتی ہیں شروع کی مکی کے بعد, سورہ بقرہ, سورہ آل عمران, سورہ نساء اور سورہ مائدہ, یہ 4 مدنی صورتیں عطا کر کے پوری کی پوری آلموسٹ شریعت اس میں ہمیں عطا کر دیتا ہے. انسان نے ہدایت مانگی, اللہ نے پوری شریعت اس کے بعد مدنی صورتوں میں سورہ مائدہ تک عطا کر دی. تو دوسرا گروپ جو ہے وہ اسٹارٹ ہوتا ہے سورہ مائدہ کے بعد آتی ہے سورہ انعام. تو دوسرے گروپ میں سورہ انعام اور سورہ اعراف ہے. 2 صورتیں مکی ہیں. ہاں, لائن سے ہی چل رہا ہے نا, لائن سے. تو سیکنڈ گروپ میں سورہ انعام اور سورہ اعراف ہے اور اس کے بعد 2 ہی مدنی صورت ہے, سورہ انفال اور سورہ توبہ. یہ دوسرا گروپ. ٹھیک ہے, انفال اور توبہ. اس کے بعد تیسرا گروپ جو ہے وہ سٹارٹ ہوتا ہے سورہ یونس سے. سورہ یونس سے سٹارٹ ہوتا ہے اور تقریباً آتا ہے سورہ انبیاء تک. 14 صورتیں بنتی ہیں. ٹھیک ہے, کچھ لوگ کہتے ہیں اس کے بعد سورہ حج اور مومنون بھی آتی ہے اور وہ لوگ اس کے بارے میں مختلف ہے. کچھ کہتے ہیں وہ مدنی ہے, کچھ کہتے ہیں مکی ہے. بہرحال ہم اس کو مکی میں بھی ایڈ کر سکتے ہیں اور مدنی میں بھی ایڈ کر سکتے ہیں. کسی کا آدھا حصہ مکی ہے, آدھا حصہ مدنی ہے. لہٰذا ہم اس کو سورہ انبیاء تک ہی رکھیں گے. سورہ انبیاء تک, سورہ یونس سے لے کے انبیاء تک تیسرا گروپ کی مکی صورتیں اور پھر اس کے بعد سورہ حج, مومنون اور نور, یہ مدنی صورتیں ہیں. ٹھیک ہے, چوتھا گروپ جو ہے وہ ہے سورہ فرقان سے لے کے سورہ السجدہ تک اور اس کے بعد مدنی صورت ایک ہی آتی ہے اور وہ ہے سورہ احزاب. سورہ احزاب. پھر سورہ 5واں گروپ جو ہے وہ سورہ سبا سے لے کے سورہ احقاف تک ہے. سورہ سبا سے لے کے سورہ احقاف اور اس کے بعد 3 مدنی صورتیں ہیں, محمد, سورہ فتح اور سورہ حجرات. مکی صورتیں سبا سے لے کے احقاف تک آتی ہیں اور پھر مدنی صورتیں آتی ہیں سورہ محمد, سورہ فتح اور سورہ حجرات. پھر اس کے بعد چھٹا گروپ ہے سورہ قاف سے لے کے سورہ واقعہ تک مکی صورتیں ہیں اور سورہ حدید سے لے کے سورہ تحریم تک مدنی صورتیں ہیں. پھر 7واں گروپ ہے سورہ ملک سے لے کے سورہ الناس تک. آخر کی 2 صورتیں معوذتین جو ہے یہ مدنی ہیں اور باقی ساری جو صورتیں ہیں نا تقریباً 42 صورتیں وہ مکی صورتیں ہیں. اب یہ گروپس جو بنائے گئے وہ کس طرح سے بنائے گئے کہ اس میں کیا باتیں ہیں جو پوچھی جا رہی ہیں اور جو بتائی جا رہی ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے. تو پہلے گروپ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اس کے اندر ہدایت مانگی تو اللہ تعالیٰ نے اس میں پوری شریعت نازل کر دی
اس کے بعد جو 6 بن جاتے ہیں، تو دو میں اگر ہم ڈیوائڈ کر دیں تو پہلے 2 جو صورتیں ہیں اس کے اندر رسالت کا عقیدہ جو ہے وہ راسخ کیا گیا ہے مکی صورتوں میں. اس کے بعد والی جو 2 صورتیں ہیں اس کے اندر توحید کا عقیدہ راسخ کیا گیا ہے، اور جو آخر کی جو گروپ ہے اس کے اندر فکر آخرت یعنی کہ عقیدہ آخرت کو راسخ کیا ہے. تو یہ عقائد ہیں جو اللہ تعالیٰ نے مکی صورتوں میں خصوصی طور پر راسخ کیا. ہر ہی مکی صورت میں سارے ہی عقائد راسخ ہوتے ہیں، لیکن خصوصاً جو باتیں ہیں وہ ان میں اسی طرح سے آتی ہیں. اس طرح سے انہوں نے ڈیوائڈ کیا ہے صورتوں کو 7 گروپس میں قرآن پاک کو ڈیوائڈ کیا ہے. تو یہ آخری گروپ کی پہلی صورت ہے، آخری گروپ کی پہلی صورت ہے. اس میں اللہ تعالیٰ نے عقیدہ آخرت کو خاص طور سے راسخ کیا ہے. فکر آخرت اس میں راسخ کیا گیا ہے اور اسی کے اوپر زیادہ مباحثہ بھی آئے گا. اس صورت کی بڑی فضیلت آتی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث سے ہمیں پتہ چلتا ہے. حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں، نسائی میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص سورہ ملک کو رات کے وقت پڑھے گا انشاءاللہ وہ عذاب قبر سے محفوظ رہے گا. پھر حاکم میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری خواہش ہے کہ سورہ ملک ہر مومن کے دل میں ہو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث آتی ہے حضرت جابر سے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ عادت تھی کہ آپ تب تک رات کو بستر پر نہیں سو جاتے تھے جب تک کہ سورہ ملک کی تلاوت نہ فرما لیں اور سورہ السجدہ پڑھ نہ لیں. تو گویا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے سورہ سجدہ اور مسبحات اور سورہ ملک جو پڑھنا وہ ثابت ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث سے اس کی فضیلت ہمیں پتہ چلتی ہے کہ قرآن میں ایک سورت ہے جو 30 آیات پر مشتمل ہے، اور یہ وہ سورت ہے جو انسان اپنے پڑھنے والے کے حق میں قیامت میں جھگڑا کرے گی اللہ تعالیٰ سے، اور اس وقت تک اللہ تعالیٰ سے جھگڑتی رہے گی جب تک اپنے پڑھنے والے کو جنت میں داخل نہ کرواتے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش بھی تھی، اور میرا خیال ہے کہ ہم بھی یہی چاہتے ہیں کہ ایک تو ہم عذاب قبر سے محفوظ ہو جائیں اور دوسرا یہ کہ ہم جنت میں داخل ہو جائیں. تو اگر سورہ ملک کو ہم یاد کر لیں اور اس کی تلاوت کو اپنے لیے لازم کر لیں ڈیلی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرتے ہوئے اور آپ کی خواہش پر چلتے ہوئے، تو آج ہمارے لیے بالکل بھی مشکل نہیں ہے. ہم سب کے پاس موبائلز ہیں، موبائلز میں ایپس ہیں، وہ ایپ سے سورہ ملک ڈاؤن لوڈ کر لیجیے، اور جب بھی آپ اپنے بستر پر پہنچے تو سب کی عادت ہوتی ہے کہ وہ موبائل اسکرول کر کے دیکھتے ہیں کون سے میسیجز آ رہے ہیں کیا ہے. تو وہ آپ نے جب موبائل کھول کے دیکھنا ہے تو سورہ ملک کی تلاوت جو ہے وہ لگا لیجئے، سنتے بھی جائیے اور قرآن اس میں دیکھتے بھی جائیے. جب آپ دیکھ بھی رہے ہوں گے اور سن بھی رہے ہوں گے تو ریپیٹڈلی جب یہ روزانہ کا عمل ہوگا تو انشاءاللہ سن کر اس کے بہت سے الفاظ آپ کی زبان پر چڑھ جائیں گے. اور ایک میرا سجیشن اور مشورہ یہ ہے کہ پہلے صرف 3 آیات سنیں، بار بار سنیں، سارا دن 3 آیات سنتے رہے دیکھتے بھی رہے تو آپ کو وہ 3 آیات یاد ہو جائیں گی. 3 آیات کو اپنی نماز کا حصہ بنا لیجئے، کیونکہ کم سے کم تلاوت 3 آیات کی کرنی ہوتی ہے. 3 آیات اپنے نماز میں پڑھ لی، آپ کو یاد ہو گئی پکی، آپ نے وہ نماز میں کر لی. اب پکی ہو گئی، آپ نماز میں بغیر دیکھے بھی آپ پڑھ لیتے ہیں، تو اب آپ کو پتہ چل گیا ہے کہ یہ پکی ہو گئی ہے. اب آپ 4تھی آیت کو بار بار روز صبح سے لے کے شام تک بار چلائیں اور اس کو یاد کریں، سن کے وہ آپ کو یاد ہو جائے گی. 4تھی آیت بھی یاد ہو گئی تو اب آپ نے نماز میں کون سی آیات پڑھنی ہے؟ 4 آیات. ویری گڈ، 4 آیات پڑھنا شروع. اب آپ کو ہوتا ہے کہ ہاں اب تو مجھے 4 آیات یاد ہو گئی، اب تو میں آگے بھی پڑھ سکتی ہوں. اب آپ 5ویں آیات کو یاد کرنا شروع ہو جائیں. صبح سے لے کے شام تک اپنا موبائل آپ کے ہاتھوں میں پاس ہے، لگا لیجیے اور سنتے رہیے، یاد ہوتی جائے گی. اس طرح 30 آیات پر مشتمل چھوٹی سی سورت نہایت فضیلت کی حامل ہے. یاد کرنا بالکل بھی مشکل نہیں ہے، سب اگر اپنی سی کوشش کریں گے تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہمیں حافظ و قرآن میں اٹھائے گا. کہ نیت کر لیجئے اللہ ہمیں قرآن یاد کرنے والے لوگوں میں حفاظ میں شامل فرما لے. آج ہم ابتدا اپنی کر دیں گے، انشاءاللہ جب سفر پہ چل جائیں گے تو آنا ضروری ہے. آگے کہاں تک پہنچے یہ ضروری نہیں ہے، اللہ نیتوں کے مطابق آپ کو اجر عطا فرمائے گا. انشاءاللہ حفاظ قرآن میں ہی اٹھیں گے انشاءاللہ. دعا کر لیجئے، نیت مان لیجئے اور تہیہ کر لیجئے. یاد کریں گے نا سب انشاءاللہ؟ ویری گڈ. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہماری اس کوشش میں، آپ کی اس کوشش میں برکت عطا فرمائے.
یہ کیا اس صورت کے اندر ایسا ہے کہ یہ انسان کو عذاب قبر سے بچاتی ہے؟ کیا ایسی بات ہے؟ کیا چند الفاظ کو پڑھ لینے سے ہم عذاب قبر سے بچ جائیں گے؟ نہیں، اصل میں اس صورت کے اندر ایسی باتیں بتائی گئی ہیں، انسان کی فکر کو آخرت کی فکر بنایا گیا ہے، غالب فکر بنانے کے لیے موٹیویٹ کیا گیا ہے، اور ایسی باتیں بتائی گئی ہیں جس کی وجہ سے جب وہ فکر ہماری غالب فکر بن جائے گی، فکر آخرت، تو انشاءاللہ ہمارے اعمال کی اصلاح بھی ہو جائے گی اور ہمارا راستہ جو ہے وہ جنت الفردوس حاصل کرنے والے لوگوں میں ہم بھی شامل ہو جائیں گے اور وہ ہمارا راستہ بن جائے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ عقل مند اور سیانہ کون ہے؟ پھر آپ نے خود ہی فرمایا تھا کہ عقل مند اور سیانہ وہ ہے جو موت کو زیادہ یاد رکھتا ہے اور موت کی سب سے زیادہ تیاری کرتا ہے۔ تو گویا مجھے اور آپ کو کیا بننا ہے؟ عقل مند اور سیانہ بننا ہے، موت کو یاد رکھنا ہے، فکر آخرت کو غالب فکر بنانا ہے، اور اس کی تیاری میں مجھے اور آپ کو لگ جانا ہے، کیونکہ یہ ایک اٹل حقیقت ہے، موت آ کے رہنی ہے۔ کل نفس ذائقۃ الموت، کوئی بھی موت سے نفر نہیں ہے، کسی کو فرار نہیں ہے کہ جی ہمیں تو موت نہیں آئے گی یا میں ملک الموت کو ٹال دوں گا، ایسا ہرگز بھی نہیں ہوگا نا۔ تو پھر عقل مند اور سیانہ کون ہے، سمجھدار کون ہے؟ ایک مرتبہ آپ سے نے پھر پوچھا، آپ نے فرمایا کہ عقل مند اور سیانہ وہ ہے جو موت کو الکیسو من دان نفسہ عاملا لما بعد الموت، کہ عقل مند اور سیانہ وہ ہے جو اپنے نفس کو قابو میں رکھتا ہے اور موت کے بعد کے لیے عمل کرتا ہے۔ دنیا کے اندر ہم اپنے نفس کی خواہشات میں پھنس جاتے ہیں، یہ دنیا وہ چیز ہے جو ہمیں اپنے اندر انوالو کر لیتی ہے، انڈلج کر لیتی ہے، اور ہم اس میں ڈوبتے چلے جاتے ہیں۔ لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا تھا کہ حب الدنیا رأس کل خطیئۃ، کہ دنیا کی محبت ہر برائی کی جڑ ہے۔ پھر ہم دنیا کی محبت میں پڑ جاتے ہیں اور اپنی خواہشات نفس کے غلام بن جاتے ہیں، تمام دنیا کی نعمتوں کو حاصل کرنے کے لیے ہم بس پھر دنیا کی دوڑ میں بھاگنا شروع ہو جاتے ہیں اور آخرت سے ہم غفلت برت جاتے ہیں۔ ہوتا ہے نا ایسا ہی؟ تو بس یہ صورت جب ہمارے اندر آتی ہے تو یہ ہمیں کیا کرتی ہے؟ ہمیں ہماری غفلت سے بیدار رکھتی ہے اور اپنے نفس کو قابو پانا سکھاتی ہے اور موت کے بعد کے لیے عمل کے لیے تیاری پر ابھارتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کا علم بھی عطا فرمائے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا نادان اور کمزور ہے وہ شخص جو اپنے نفس کی خواہشات کی پیروی کرتا ہے اور لمبی لمبی امیدیں مانتا ہے۔ اللہ ہمیں نادان ہونے سے محفوظ فرمائے اور عقل مند اور سیانہ رکھے۔ اصل میں آپ دیکھیے یہ دنیا کیا چیز ہے، یہ دنیا اتنی حقیر ہے، اتنی حقیر ہے کہ جب ہم اللہ کے حضور پہنچیں گے تو وہ شخص جس کو حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا اور وہ اپنی پیدائش سے لے کر موت کے وقت تک بھی سجدے میں پڑا رہا، اس کو بھی اس دن اپنا وہ عمل حقیر لگے گا۔ یعنی یہ اتنی حقیر چیز ہے دنیا، جو مرضی اس میں کر لے، اس بندے کا جو تمام عمر سجدہ ریز رہا اس کو بھی وہ اپنا عمل حقیر لگ رہا ہے۔ تو یہ دنیا کتنی بڑی ہے، قرآن میں آتا ہے نا قل متاع الدنیا قلیل، کہ ان کو بتا دو کہ دنیا کی تو یہ تو بہت ہی تھوڑی سی چیز ہے، یہ تو بہت عارضی سی چیز ہے نا۔ کتنی زندگی گزار لیتے ہیں ہم اس میں، 60 سال 70 سال 80 سال، کتنی زندگی کوئی گزار لیتا ہے۔ میکسیمم تو ایوریج ہماری جو ایج ہے وہ یہی ایج بریکٹ یہی ہے، 60 سے لے کے 80 سال۔ تو پھر کیا کرنا ہے؟ کیا دنیا کے اندر گھس جانا ہے یا دنیا کی محبت میں انوالو اور انڈلج ہو جانا ہے؟ کیا کرنا ہے ہمیں؟ کتنی ہے یہ، کتنی قلیل ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منگوایا پانی کا گلاس اور اس میں اپنی انگلی ڈبو کر نکالی اور پھر یہ فرمایا مقابلہ کر کے کہ جتنا پانی اس انگلی پر لگا رہ گیا ہے اس کی مثال سمندر کے مقابلے میں جیسی ہے، تو اللہ کے نزدیک دنیا کے اور آخرت کی مثال بالکل ایسی ہے۔ یعنی جتنا پانی دنیا انگلی پر لگا ہے اس کی مثال دنیا، اور وہ جو سمندر ہے وہ پانی آخرت کے حوالے سے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ہمیں باقاعدہ طور پر اس دنیا کی حقیقت بتا دی تھی کہ یہ اتنی عارضی اور اتنی قلیل سی چیز ہے۔ تو دنیا سے انوالو، اس کے اندر انوالو نہیں ہونا، انڈلج نہیں ہونا،
تو بلکہ اس سے بے رغبتی کرنی ہے. بے رغبتی کیا ہوتی ہے جناب؟ بے رغبتی یہ نہیں ہوتی کہ سب تارک الدنیا فقیر ہو کر ہم بیٹھ جائیں اور ہم کسی بھی چیز میں اپنے آپ کو انوالو ہی نہ کریں کہ بس اب تو چھوڑ دیا ہم نے ہر چیز. نہیں، ایسی بات نہیں ہے. ہمارے دین میں رہبانیت نہیں ہے. رہبانیت کیا ہوتی ہے کہ ہر چیز کو چھوڑ دیا جائے، ساری نعمتوں کو چھوڑ دیا جائے، جیسے کہ عیسائی کرتے ہیں. ان کے ننز اور ان کے جو پریسٹ ہوتے ہیں وہ رہبانیت عیسائیت کے اندر ہے، اور وہ تب نہ وہ اچھا پہنتے ہیں، نہ سجتے سورتے ہیں، نہ وہ شادی بیاہ کرتے ہیں، نہ کسی رشتہ داریوں کے اندر انوالو ہوتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ یہ ساری دنیا کی محبتیں یہ ہمیں اللہ سے دور کر دیتی ہیں. ہمارے لیے یہ معاملات نہیں ہے. ہمارے لیے کیا ہے؟ ہم نے ان کے اندر بھی رہنا ہے، ان کے ساتھ ڈیل بھی کرنا ہے، ان کی محبت کو اللہ کی محبت پر غالب نہیں آنے دینا. ایسے زندگی گزارنی ہے کہ اللہ کی محبت ان تمام محبتوں کے اوپر حاوی اور غالب رہے، اور انہی نعمتوں کو ہم نے باقیات الصالحات بنا کے اللہ کے حضور پہنچنا ہے اور ان کو اپنے لیے صدقہ جاریہ بنانا ہے. یہ مومن کو سکھایا گیا ہے کہ مومن ان تمام نعمتوں کے درمیان رہتے ہوئے، ان مرغوبات نفس کے درمیان رہتے ہوئے ایسے اعمال کرے کہ دنیا سے چمٹ کر نہ رہ جائے. تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ دنیا سے جو بے رغبتی کرتا ہے اللہ اس کے دل میں حکمت کو اگاتا ہے. جو دنیا سے بے رغبتی کرنے کا کیا مطلب ہے؟ اس میں محبت میں اتنا نہ پڑ جانا. جو مل گیا تو سم الحمدللہ، شکر اللہ کا، سبحان اللہ، اللہ نے اتنی نعمتیں دی ہیں، اللہ کی مرضی کے مطابق ان نعمتوں کو استعمال کر کے صدقہ جاریہ بنانا ہے. انہی کے محبت میں ڈوبنا نہیں ہے. صحیح؟ تو اور یہ نہیں کہ بس میرا نام ہو جائے، مرتبہ ہو جائے، طاقت آ جائے، میں دنیا کا مال ہوں اور میں اس اقتدار کو حاصل کر لوں، کچھ دنیا کی چیزوں کے پیچھے نہ پڑ جائے یا دنیا کے اندر اتنا غرق یا ڈوب نہ جائے. تو پھر وہ اس کے لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جو دنیا سے بے رغبتی کرتا ہے اللہ اس کے دل میں حکمت کو اگاتا ہے. حکمت کیا چیز ہے؟ جو اللہ تعالیٰ دنیا سے اعراض، دنیا کے ساتھ بے رغبتی کرنے والے کے لیے جو ریوارڈ دے رہا ہے وہ ہے حکمت کو اگانا. حکمت کس کو کہتے ہیں جی؟ حکمت کہتے ہیں قوت فیصلہ کو. ایسی قوت، ایسی طاقت کہ صحیح وقت پر صحیح فیصلہ کر کے صحیح عمل کر لیا جائے، اس کو حکمت کہا جاتا ہے. قرآن میں آتا ہے وَمَن یُؤْتِ الْحِکْمَةَ فَقَدْ أُوتِیَ خَیْرًا کَثِیرًا. جس کو اللہ نے حکمت دے دی اس کو تو خیر کثیر عطا فرما دی. اللہ سے اس کی حکمت مانگا کرے. حکمت تو نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام مانگا کرتے تھے. قرآن میں ان کی دعا آتی ہے نا، ربی هب لی حکما والحقنی بالصالحین، ہے نا کہ اللہ تو مجھے حکمت عطا فرما اور مجھے نیک لوگوں میں شامل فرما. حکمت بہت ہی خوبصورت نعمت ہے. تو جو دنیا سے اعراض کرتا ہے، بے رغبتی کرتا ہے، اللہ پھر کیا کرتا ہے؟ اللہ اس کے دل میں حکمت کو اگاتا ہے، یعنی خود بخود اللہ اس کو حکمت عطا فرماتا ہے. اور پھر قوت فیصلہ. اور پھر کیا ہوتا ہے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو دنیا کے عیب اس کو دکھاتا ہے، دنیا کی بیماریاں اور مسائل اس کو دکھاتا ہے، اور پھر اس کا علاج بھی اللہ اس کو خود ہی سکھا دیتا ہے. تو کئی دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ آپ کو ایسے افراد ملتے ہیں جو واقعی اتنے سمجھدار ہوتے ہیں، تو آپ کو وہ مختلف چیزوں کے حل بتاتے ہیں کہ کیسے اس کا کیا حل ہونا چاہیے. یہ اللہ کی طرف سے حکمت ہوتی ہے جو ملتی ہے. کن لوگوں کو یہ حکمت ملتی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتا دیا ہے کہ جب تم کسی ایسے شخص کو دیکھو جس کو اللہ نے دنیا سے بے رغبتی اور کم سخنی یعنی کم گوئی عطا فرمائی ہے، تو ایسے لوگوں کی صحبت میں رہا کرو، کیونکہ ایسے لوگوں کے اوپر اللہ کی طرف سے حکمت کا القاء ہوتا ہے. تو زیادہ بولنا بھی نہیں چاہیے، کم سے کم بولیں اور دنیا کے اندر انڈلج اور انوالو ہونے سے اپنے آپ کو محفوظ فرما لیں. دنیا کے اندر جب نہیں ڈوبنا، ان محبتوں کے ساتھ بہت ہی احتیاط برت کے چلنا ہے، تو اسی کو ہم تقویٰ کہتے ہیں. کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز نے حضرت کعب سے پوچھا تھا کہ حضرت کعب تقویٰ کس کو کہتے ہیں؟ حضرت عمر بن عبدالعزیز تو بعد میں آئے تھے نا، تو انہوں نے پوچھا تقویٰ کس کو کہتے ہیں؟ تو حضرت کعب نے فرمایا تھا کہ جب آپ کا گزر کسی خاردار جھاڑیوں والے راستے سے ہوتا ہے تو آپ کیسے گزرتے ہیں؟
تو انہوں نے کہا کہ میں ایسے گزروں گا کہ جیسے اپنے سارے قمیض کے کپڑے کو جو ہے نا وہ اپنا اس میں سمیٹ لوں گا تاکہ میرا دامن ان خاردار جھاڑیوں میں الجھ کے نہ رہ جائے. تو انہوں نے کہا کہ بس اسی کو تقویٰ کہتے ہیں. یعنی دنیا کی محبتوں میں جو آپ کے لیے کانٹوں کی مانند ہے, آپ کو اپنی طرف کھینچتی ہیں, آپ کے ان محبت میں آپ کے دل پھنسے ہوتے ہیں, اٹک جاتے ہیں, آپ ان محبتوں کے درمیان کیسے گزریں گے؟ نہایت احتیاط سے گزریں گے, کیا کر راستہ بھی طے ہو جائے اور آپ ان محبتوں میں پھنس کے الجھ نہ جائیں. اسی کو تقویٰ کہا جاتا ہے. تو جب اس تقویٰ کے ساتھ انسان زندگی گزارتا ہے تو پھر اس کے لیے زندگی ایک قید خانہ بن جاتی ہے. بہت مشکل ہو جاتے ہیں. اچھا ہر وقت پھٹک پھٹک کے اپنا قدم رکھنا ہے, اچھا اب میں نے سوچ کے آگے جاننا ہے, کیا کرنا ہے. بادل پدر آزاد تو نہیں ہوگا, وہ اپنی زندگی تو اپنی مرضی سے تو نہیں گزارے گا نا. ہر چیز میں اس کو یہ احساس ہوگا کہ میرا اللہ مجھ سے راضی رہے, میرا ناراض نہ ہو جائے. ایک اللہ کی محبت ان کی محبتوں پر سے زیادہ ہونی چاہیے, ان کی محبت اللہ کی محبت پر حاوی نہ ہو جائے. تو بس جب ایسے سوچ کے گزارتا ہے تو پھر اس کے لیے زندگی قید خانہ بن جاتی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے فرمایا تھا کہ الدنیا سجن المؤمن و جنت الکافر. یہ دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے اور کافر کے لیے جنت ہے. کافر اس دنیا کو اپنے لیے جنت بنانے کے لیے لگ جاتا ہے اور جھک جاتا ہے, فکر آخرت اس کے اوپر ہوتی نہیں, بس دنیا بنا لوں اور دنیا کما لوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا, لوگوں تم دنیا سے نہ چمٹو, لوگوں تم دنیا سے نہ چمٹو, یہ تو دارالعمل ہے, یہاں پر حساب نہیں ہے, اور آخرت کی فکر کرو کیونکہ وہ دارالحساب ہے اور وہاں پر عمل نہیں ہے. تو دنیا سے نہیں چمٹنا کیونکہ یہ دارالعمل ہے, یہ میرے اور آپ کے لیے ایک امتحان گاہ ہے, آزمائش کے لیے ایک ایگزامینیشن ہال میں اور آپ کو بھیجے گئے ہیں. ڈیلی ایک آر گلاس کی طرح ہماری زندگی کا جو سفر ہے نا وہ ختم ہوتا جا رہا ہے. جیسے ایک برف کی سیل پگھل رہی ہوتی ہے تو کیا ہوتا ہے, ایک ٹائم آتا ہے جب پوری کی پوری برف ختم ہو جاتی ہے. تو کیا ہوتا ہے, عقل مند کون ہے جو اپنی زندگی کی برف کی سیل کو پگھلنے سے پہلے اپنے ابدی حیات کے لیے تیاری کر لے. اللہ تعالی ہمیں یہ موت کی بعد کی تیاری کرنے والے لوگوں میں شامل فرما کے عقل مند بنا لے. تو بڑا ہی خوبصورت پیغام ہے یہ سورہ ملک کا جو ہمیں دیا جاتا ہے یہاں پر, کہ فکر آخرت کو نہ صرف ہم نے راسخ کرنا ہے بلکہ اپنی زندگی کو گزارنے کا مقصد بھی ہمیں یہ سورت بتاتی ہے. اب اس سورت کو ہم مختلف جب ہم دیکھیں تو اس کا زمانہ نزول, جب نام دیکھیں تو نام دیکھ لیجئے. پہلی ہی آیت میں اس الملک کا لفظ آ رہا ہے کہ تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر. تو اس کا نام سورہ ملک اس حوالے سے ہے کہ پہلی ہی آیت میں الملک کا لفظ آ رہا ہے. اس کے بعد اس کا زمانہ نزول میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ مکی دور کی بالکل شروع کی 2 سورتوں کی نازل شدہ سورتوں میں سے یہ سورت ہے. اس کے حوالے سے کہیں ڈیٹیل نہیں ملتی کہ یہ کس زمانے میں نازل ہوئی تھی, لیکن یہ بیان سے پتہ چلتا ہے کہ بالکل ابتدائی زمانے کی نازل ہوئی سورتوں میں سے یہ سورت ہے. جی, پہلی مکی سورت سورہ فاتحہ, پوری نازل ہوئی سورت, ٹھیک ہے. اس کے بعد موضوع اور مضمون اگر ہم دیکھیں تو میں نے آپ کو بتایا کہ اس کا اصل موضوع کیا ہے, آخرت کو راسخ کرنا, فکر آخرت کو غالب کرنا. تو عقیدہ آخرت کا رسوخ اس کا اصل جو ہے وہ موضوع آتا ہے. اللہ تعالیٰ نے اس عقیدے کو اس لیے راسخ کیا کہ وہ مشرکین مکہ اول تو عقیدہ آخرت کے قائل ہی نہیں تھے, تو وہ غفلت میں پڑے ہوئے تھے. تو یہ سورت نازل کر کے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے غفلت میں پڑے ہوئے لوگوں کو بیدار کیا ہے کہ سوئے ہوئے لوگ جاگ جائیں اور سمجھ لیں کہ ان کو اللہ کے حضور حاضر ہونا ہے. مادر پدر آزاد زندگی اب نہیں چلے گی. اللہ کا نبی آ چکا ہے جو دین کا پیغام ان تک پہنچا رہا ہے, لہٰذا وہ کیا کریں, اپنے جو ہے وہ اپنے ضمیر جو ان کا سو چکا ہے اس کو جگانے کا معاملہ کر لیں. اس پوری سورت کو ڈفرینٹ پورشنز میں ڈیوائڈ کیا گیا ہے. شروع کی جو 5 آیات ہیں اس میں خاص طور سے
اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پہلے عقیدہ توحید کو راسخ کیا ہے اور پھر اللہ تعالیٰ نے اپنی پوری کائنات کا ایک جو بالکل بے عیب نظام سلطنت ہے اس کو بتایا ہے. اس کو دکھانے کے بعد اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا ہے کہ انسان بے مقصد دنیا میں نہیں بھیجا گیا. انسان کو بھیجنے کا ایک مقصد ہے اور وہ یہ ہے کہ وہ اس کو اللہ تعالیٰ آزما رہا ہے. وہ ایک امتحان گاہ میں آیا ہے اور امتحان میں جو پاس ہونے کے لیے اب انسان کیا کرے کہ اب احسن اعمال کرے, کیونکہ اس کے احسن اعمال دیکھے جائیں گے جو اس کے کامیابی کے ضامن ہو جائیں گے. ٹھیک ہے, تو 5 آیات کے اندر اللہ نے ایک اپنی عقیدہ توحید کو راسخ کر کے کائنات کا نظام جو کہ بے عیب اور بہت ہی وسیع ہے اس کا تذکرہ کیا اور پھر انسان کے بھیجے جانے کا مقصد بتا کر اور اس کو اپنے رویے کی اصلاح کی طرف لایا گیا کہ کس طرح سے احسن اعمال کرنا شروع ہو جائے. پھر سورۃ کے میں جو 6 آیت سے لے کے 11 آیات تک اللہ تعالیٰ کیا کر رہے ہیں, اللہ تعالیٰ نے نہ ماننے والوں کا انجام بتایا ہے کہ جو نہیں مانیں گے تو پھر دیکھ لیں کہ ان کا انجام کیا ہونے والا ہے. اور جب ان آخرت میں ان کو بھڑکتی ہوئی آگ میں ڈالا جائے گا تو پھر وہ خود ہی مان جائیں گے کہ ہاں, اعتراف کر لیں گے کہ ہاں واقعی لو کننا نسمع او نعقل ما کننا فی اصحاب السعیر, کاش ہم سن لیتے اور جان لیتے مان لیتے تو پھر ہم اس بھڑکتی ہوئی آگ میں جانے والے لوگوں میں شامل نہ ہوتے. تو گویا جب عذاب انہوں نے دیکھ کے ماننا ہی ہے تو کیوں نہ پہلے ہی مان لیا جائے. تو نہ ماننے والوں کو اس طرح سے ایک تنبیہ کی گئی کہ آج مان لو, آج مہلت عمل باقی ہے, لہٰذا تم اس بھڑکتی ہوئی آگ کو جب دیکھ کر مانو گے تو پھر اس وقت پچھتاوے کیا ہوگا کہ جب چڑیاں چگ گئی کھیت. ٹھیک ہے, تو اللہ تعالیٰ نے اس کے بعد آیت نمبر 12 سے 14 3 آیات کے اندر پھر یہ بتایا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ انسان کے دلوں کے اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو دیکھ بھی رہا ہے اور جان بھی رہا ہے اور اللہ تعالیٰ کی نظر سے کوئی چیز بھی ایسا نہیں کہ پوشیدہ ہو یا چھپی ہوئی ہو. تو لہٰذا صحیح بات یہ ہے کہ انسان یہ دیکھے کہ بغیر دیکھے اللہ تعالیٰ کی باتوں کو مانے اور جو نبی آخر الزمان کی صورت میں بھیجے گئے ہیں ان کی باتوں کو مان کے اپنی رویے کی اصلاح کر لے, کیونکہ جو مان لیں گے پھر اللہ سے خشیت رکھ کے ڈرتے ہوئے انجام کام کر رہے ہوں گے تو پھر اللہ کی مغفرت کے وہی حقدار بن جائیں گے. پھر آیت نمبر 15 سے لے کے 22 میں اللہ تعالیٰ نے بار بار سوالات کیے, 2 سوالات کیے اور پھر ان کے جوابات دیے ہیں اور پھر انسان کو سوچنے پر مجبور کیا ہے اور پھر حقیقت سے پردہ بھی اٹھایا ہے. اور پھر حقیقت سے پردہ اٹھانے کے بعد یہ بتا دیا ہے کہ تمام رزق کے خزانے اللہ کے پاس ہیں, وہ جب چاہے وہ روک سکتا ہے. تمام چیزوں کی کنجیاں اللہ کے پاس ہے, وہ جب چاہے دنیا میں اپنی آفتیں, طوفان, ہوائیں, وہ عذاب بھیج کر تمام دنیا کو تہس نہس کر سکتا ہے. اللہ کے ہاتھ میں ہر چیز ہے, لہٰذا تم اپنی صلاحیتوں کو جو اللہ نے تمہیں عطا کی ہے ان کو استعمال کرو. اپنی صلاحیتوں کو استعمال کرنے کے بعد, اپنی طاقتوں کو استعمال کرنے کے بعد اللہ کی معرفت کو حاصل کرو. پاؤ جو اللہ کی معرفت تمہیں دکھا رہا ہے, ارد گرد کائنات میں نظر دوڑاؤ اور دیکھو. سوچنے پر مجبور کر رہی ہیں یہ آیات. جب ہم پڑھیں گے تو ہم دیکھیں گے کس طرح اللہ تعالیٰ اپنی میجسٹی, اپنی قدرت کی شاہکار, اپنی سوورینٹی کا بتائیں گے کہ ہم دیکھو میرے ہاتھ میں کیا کیا چیزیں, اب میں کس طرح سے تمام چیزوں کو کنٹرول کرنا ہو. تو کیا کرو, درست راہ پر آ جاؤ, گویا اللہ تعالیٰ بتانا چاہے. پھر آیات نمبر 24 سے لے کے 29 میں اس میں اللہ تعالیٰ ہماری کوئی فکر آخرت کو راسخ کر کے کہتے ہیں کہ آج سے ہی مہلت عمل آج ہے, تیاری کرنا شروع ہو جاؤ, اور اگر تیاری نہیں کرو گے تو پھر اللہ کے عذاب سے نہیں بچ سکو گے. ٹھیک ہے, اور پھر آخری آیت کے اندر آیت نمبر 30 میں اللہ تعالیٰ نے اپنی ایک بہت بڑی نعمت, وہ نعمت کہ جو اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی تھی, کس کو عطا فرمائی تھی؟ قریش کو عطا فرمائی تھی. کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام وادی غیر ذی زرع میں اپنے ایک چھوٹے سے شیرخوار بچے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو حضرت بی بی ہاجرہ کے ساتھ چھوڑ گئے تھے, جہاں کچھ بھی نہیں تھا, کوئی چیز نہیں تھی, نہ درخت, نہ پتا, نہ تنکا, نہ ہی کوئی کیا کہتے ہیں حیات کا کوئی ذریعہ, کچھ بھی وہاں پر نہیں تھا. لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس بے آب و گیا وادی کے اندر, جو کہ وادی غیر ذی زرع تھی,
اللہ تعالیٰ نے کس طرح زمزم کا کنواں جاری کیا تھا اپنے حکم سے، اور وہاں پر وہ کنواں ان لوگوں کی حیات کا سبب بنا. تو اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ یہ کہا کہ میں چاہوں تو میں یہاں پر لا کے ایک کنواں جاری کر کے اور پوری حیات اور پوری نسلیں یہاں پہ چلا سکتا ہوں، اور اگر میں چاہوں تو اس زمزم کے کنویں کا پانی یا کہیں سے بھی کنویں کے پانی کو میں اگر جذب کر لوں اور ختم کر دوں تو وہاں پہ کسی قسم کی حیات باقی نہ رہے. تو گویا ان کو ایک جھنجھوڑا مشرکین مکہ کو کہ یہ میری قدرت کی وجہ سے تم یہاں پر آباد ہوئے ہو، اور اگر میں چاہوں تو وہی نعمت جس کی وجہ سے یہ جگہ آباد ہوئی تھی میں چاہوں تو یہ لے جاؤں، پھر کیسے تم واپس لے کے آؤ گے. تو یہ بات کہہ کے مشرکین مکہ کو گویا سوچنے پر جھنجھوڑ دیا اور مجبور کر دیا، اور پھر اللہ تعالیٰ نے اپنی بات کا اختتام کر دیا. تو میں نے آپ کو ٹوٹلی جو سورت کا لب لباب اور جو نچوڑ ہے وہ میں نے آپ کے سامنے ایک سمری کی صورت میں رکھ دیا. اب ہم ایک ایک لفظ کے اوپر پڑھتے ہوئے جائیں گے اور ہم دیکھیں گے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس میں مجھے اور آپ کو کیا فرما رہے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ کے نام کے ساتھ شروع کرتے ہیں جو نہایت رحم کرنے والا ہے اور مہربان ہے. تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر. تبارک الذی، نہایت برکت والی ہے وہ ذات. نہایت برکت بتائی جا رہی ہے، برکت کو ایسوسیٹ کیا جا رہا ہے الذی کے ساتھ. ٹھیک ہے، بتایا جا رہا ہے کہ نہایت برکت والا ہے، نہایت برکت والا. برکت والا ہم تو مسلمان ہیں، ہمیں معلوم ہے کہ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا کہ تبارک اللہ احسن الخالقین. نہایت برکت والا ہے وہ بہترین خالق جو مخلوق کو تخلیق کرنے والا ہے. برکت والا کون ہے؟ اللہ ہی ہے. نماز میں ہم پڑھتے ہیں تبارک اسمک وتعالی جدک، ہے نا. تو اللہ نے بتایا کہ برکت والا کیا ہے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ. حدیث میں بھی آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کام سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لی جاتی ہے اس کام میں برکت آ جاتی ہے. تو اللہ کے نام کے ساتھ ہی برکت ایسوسیٹڈ ہے، یہ ہمیں معلوم بھی ہے، حدیث سے بھی پتہ چل گیا، قرآن پاک سے بھی پتہ چل گیا. بینگ مسلمز ہم سب کو معلوم ہے کہ برکت ایسوسیٹ صرف اور صرف اللہ کے ساتھ کی جا سکتی ہے، اس کے علاوہ کسی کے ساتھ بھی برکت ایسوسیٹ کرنے کا کوئی کانسیپٹ موجود نہیں ہے. یہاں پر مشرکین مکہ کو ذرا دماغ میں لے کے آئیے کہ وہ تو اللہ کو نہیں مانتے تھے اور نہ ہی وہ برکت کو اللہ سے ایسوسیٹ کرتے تھے. رب کعبہ ضرور وہ کہتے تھے، رب اکبر بھی وہ کہتے تھے، اللہ کو مانتے تھے، لیکن برکتیں انہوں نے اللہ سے اس کے ساتھ نہیں بلکہ کس کے ساتھ ایسوسیٹ کی ہوئی تھی؟ بتوں کے ساتھ. ویری گڈ. انہوں نے برکتوں کو بتوں کے ساتھ ایسوسیٹ کر دیا تھا. تو آج اللہ تعالیٰ ہر اس شخص کو جو اللہ کے علاوہ برکت کو کسی کے ساتھ بھی منسلک کرتا ہے، ایسوسیٹ کر کے لنک کرتا ہے، اس تمام لوگوں کے لیے لفظ جو ہے وہ جھنجھوڑ دینے کے لیے کافی ہے کہ ہر شخص یہ دیکھے اگر وہ کسی مسلک کے ساتھ ایسوسیشن کو برکت تصور کر رہا ہے، اگر وہ کسی پیر کے ساتھ ایسوسیشن کو برکت تصور کر رہا ہے، اگر وہ کسی بت کے ساتھ ایسوسیشن کو برکت تصور کر رہا ہے، اگر وہ کسی خاص قسم کی آستانے کے ساتھ ایسوسیشن کو یا دربار کے ساتھ ایسوسیشن کو برکت تصور کر رہا ہے، یا یہ کچھ خاص دنوں کی برکت تصور کر رہا ہے، یا یہ کہ اپنی خواہشات نفس یا اپنی خواہشات کو برکت کے ساتھ لنک کیے ہوئے ہیں کہ میں جو کہ ایسے کرتی ہوں، یا وہ کسی کے ساتھ بھی. کچھ لوگ مدر نیچر کو برکت تصور کرتے ہیں، کچھ فادر گاڈ کو برکت تصور کرتے ہیں. جو نان مسلم جو مشرک ہیں وہ ان چیزوں کو، اور ساتھ ساتھ کچھ بت پرستی والے لوگ جو ہیں وہ بتوں کو ساتھ برکت کو ایسوسیٹ کرتے ہیں. تو گویا تبارک الذی کہہ کے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے صاف ایک اوپن چیلنج دے دیا، ایک اناؤنسمنٹ کر دیا تمام لوگوں کے لیے کہ جو بھی برکت کے ساتھ جس کو ایسوسیٹ کرتے ہیں وہ لوگ لمحہ فکریہ ہے وہ یہ دیکھ لیں کہ آگے والے کرائٹیریا کے اوپر وہ اگر فلفل ہوتے ہیں، اس کو فلفل کرتے ہیں تو برکت ٹھیک ہے، لیکن اگر اس آگے والے کرائٹیریا کو وہ فلفل نہیں کر رہے جن کے ساتھ آپ برکت کو ایسوسیٹ کر رہے ہیں، تو پھر سوچئے اور سمجھ لیجئے کہ برکت کی ایسوسیشن صرف اور صرف اللہ کی ذات کے ساتھ ہی ہے. ٹھیک ہے، تو اللہ کی ذات کے ساتھ برکت ایسوسیشن کے حوالے سے مومن کو یہ سکھایا جا رہا ہے کہ برکت صرف اور صرف اللہ کے ساتھ ہے.
یقین مانیے کہ جو شخص اپنے آپ کو اللہ کے ساتھ لنک کر لیتا ہے, اللہ کے ساتھ ایسوسیٹ کر لیتا ہے, اور مفسرین تو خاص طور سے یہ کہتے ہیں کہ سورہ ملک کو پڑھنے والے جب سورہ ملک کو انٹرنلائز کر لیتے ہیں, اپنے اندر لے آتے ہیں, اپنی روح میں اس کے پیغام کو اتار لیتے ہیں اور اپنی ایسوسیشن اللہ کے ساتھ لنک کر لیتے ہیں, تو پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کی زندگی میں برکت پیدا کر دیتا ہے. سمجھ آئی؟ اللہ کے نام کے ساتھ جب برکت آ جاتی ہے تو جو لوگ اللہ کے ساتھ جڑ جاتے ہیں, ایسوسیٹ ہو جاتے کر لیتے ہیں اپنے آپ کو, اللہ ان کی زندگی میں برکت پیدا کر دیتا ہے. سبحان اللہ. ہاں یہ بچہ بڑا برکت ہو کے ہمارے لیے آیا ہے, تو یہ ساری چیزیں بھی جو ہیں یہ انسان دیکھ لے, وہ برکت کے اوپر ہم آ رہے ہیں ابھی. لیکن کیا ہے کہ انسان جب اللہ کے ساتھ ایسوسیٹ کر لیتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ اس کی زندگی میں برکت پیدا کر دیتے ہیں. اس کو اپنے وقت میں برکت ملتی ہے, اپنے مال میں برکت ملتی ہے, اپنی اولاد میں برکت ملتی ہے, اپنی صلاحیتوں میں برکت ملتی ہے, اور اس کو ہر چیز میں برکت ہی برکت نظر آنا شروع ہو جاتی ہے. اب دیکھیے مختلف چیزوں میں برکت کیسے ہوتی ہے. اولاد میں برکت یہ نہیں ہے کہ اگر 2 اولادیں ہیں تو 10 اولادیں ہو جائیں گی یا 6 ہو جائیں گی, یہ نہیں ہے اس کا مطلب. اولاد میں برکت کا مطلب یہ ہے کہ وہ 2 اولادیں بھی 10 پر بھاری ہو جائیں گی. وہ 2 اولادیں ماں باپ کی جیب پر بوجھ نہیں ہوں گی. وہ 2 اولادیں جو ہے وہ ماں باپ کے اوپر ناجائز ڈیمانڈ نہیں کر رہی ہوں گی, ماں باپ کی سکھ اور چین کا باعث ہوں گی. چاہے وہ 2 ہی ہوں لیکن وہ 10 پر بھاری ہو جائیں گی, ماں باپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک بن جائیں گی, اور وہی اولادیں اس کے لیے صدقہ جاریہ بن جائیں گی, اور وہی اولادیں آگے نسلوں کو پروان چڑھانے والیاں ہو جائیں گی. 2 بھی ہیں تو کیا ہوا, اور اللہ تعالیٰ ایسے صدقہ جاریہ بنا دے گا کہ انسان کے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک, اس کی کم اولادوں کے باوجود بھی وہ اولادیں اس کے لیے مزید جو ہے صدقہ جاریہ کے بنانے والی ہو جائیں گی. وہ اولادیں نیک اولادیں ہو جائیں گی. ان ادر ورڈز آپ یہ کہہ لیجیے, ٹھیک ہے. تو یہ تو اولاد کی صورت میں برکت ہے. اگر وقت میں برکت ہوتی ہے تو پھر وقت میں برکت کیسے ہوتی ہے؟ انسان کو نظر آتی ہے وہ کم وقت میں بھی بہت سارے کام کر لیتا ہے, اس کا وقت ضائع ہونے سے بچ جاتا ہے, اور وہی وقت میں وہ بہت سارے مفید کام انجام دے سکتا ہے. یہ ہوتی ہے وقت کے اندر برکت. پھر انسان کی صلاحیتوں میں برکت ایسی ہوتی ہے کہ وہی صلاحیت اچھے کاموں میں صرف ہونا شروع ہو جاتی ہے. مثال کے طور پر کسی کو اچھا کھانا پکانا آتا ہے تو بجائے اس کے کہ وہ بار بار جو ہے وہ اپنی پارٹیز برپا کرے اور اپنے ڈنکے بجاتی رہے اس بات کے کہ میں بڑا اچھا کھانا پکاتی ہوں اور سب لوگ آ کے میری تعریف کرتے ہیں, وہ اسی کھانے کو خدمت خلق کے لیے استعمال کرنا شروع ہو جاتی ہے. کسی کو سکھانا شروع ہو جاتی ہے, آگے پہنچانا شروع ہو جاتی ہے اپنے اس معاملے کو, تو اچھی اعمال میں اس کی صلاحیت صرف ہونا شروع ہو جاتی ہے. یہ صلاحیت میں برکت ہے. اب ایک شخص بچی ہمارے پاس آئی ہمارے ہاسٹل میں, اور اس نے بہت ہی پیارا, وہ اس کی آواز تھی اور بہت خوبصورت وہ گانے گایا کرتی تھی. تو اس کی بڑی خواہش تھی کہ میں ایک سنگر بن جاؤں. تو اس نے اپنی ہمیں خود ہی سنائی کہ اس کی بہن کو ایکچولی اس کے پیرنٹس نے یہاں پر بھیجا ہمارے ہاسٹل میں. تو بچی نے آگے سے کہا کہ نہیں, بچی نے نہیں, اس کے فادر نے کہا کہ ہم ایک تو نہیں بھیجیں گے, تو دوسری بہن بھی ہے تو تم دونوں بہنیں چلی جاؤ, ایک ساتھ ہی وہاں پہ رہو گی, دل بھی لگا رہے گا. اب جو چھوٹی والی تھی اس کا تو شدید خواہش تھی کہ میں تو سنگر بنوں. اس نے ہاسٹل میں 6 مہینے جینا محال کر دیا. ہر وقت لڑائی جھگڑے, رونا دھونا, یہ وہ سب کچھ. آہستہ 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 پھر وہ ہمارے ہاسٹل کی عادی ہوتی گئی, اور پھر جب وہ پڑھتی چلی گئی قرآن پاک تو یقین مانیے پھر اس نے خود ہمیں رو رو کے بتایا کہ میری اتنی اچھی خواہش تھی, اور میں شدید خواہش یہ تھی کہ میری آواز اتنی اچھی ہے میں سنگر بنوں گی, لیکن اب مجھے پتہ چلا ہے کہ میں اپنی اسی آواز کو میں دین کے لیے استعمال کروں. اور پھر اس نے قرآن پاک کی تلاوت کر کے ہمیں سنائی ہے بہت ہی خوبصورت آواز میں, اور پھر اس نے نعت اور حمد وغیرہ پھر وہ پڑھتی اور کرتی. اس کو پتہ چل گیا کہ عورت کو ایسی جو لے والی آواز ہے وہ مردوں کو سنانا جائز نہیں ہے, تو لہٰذا اس نے اپنی اس چیز کو کس چیز کے لیے استعمال کیا؟ اللہ کے کاموں کے لیے, اللہ کی راہ میں استعمال کیا. تو یہی بات ہے نا کہ
وَمَن لَّمْ يَتَغَنَّ بِالْقُرْآنِ لَيْسَ مِنَّا، جو تم میں سے قرآن کو غنا کے ساتھ نہیں پڑھتا وہ ہم میں سے نہیں. قرآن کو غنا کے ساتھ اس نے پڑھنا شروع کر دیا. سبحان اللہ. ہمیں صرف اور صرف اویئرنیس کی ضرورت ہوتی ہے. صرف ہمارا ڈائریکشن فوراً صحیح ہو جاتا ہے جب ہمیں اویئرنیس ہو جائے. جب تک اویئرنیس نہیں ہوتی تو انسان سب سمجھ رہا ہوتا ہے میں جو بھی کر رہا ہوں ٹھیک کر رہا ہوں. صرف تھوڑا سا رخ اور ڈائریکشن چینج کرنے کی ضرورت ہوتی ہے. اس بچی کو سمجھ میں آ گیا اور وہ اپنی ان صلاحیتوں کو دین کے لیے استعمال کرنا شروع ہو گئی. الحمدللہ. اور مان لو چیزوں میں برکت کیسے آتی ہے. اب اگر یہاں پہ 6 آم پڑے ہوئے ہیں تو وہ پوری پلیٹ یا ٹرے پوری بھر نہیں جائے گی. کیا ہوگا؟ وہ پوری پلیٹ ہی نہیں بن جائے گی بلکہ کیا ہوگا؟ وہ تھوڑا رزق بھی اس کے لیے صحت کا سبب ہو جائے گا. اس کو انرجی اور طاقت دینے والا بن جائے گا. یہ ہوتی ہے چیزوں میں برکت. تو وہ تھوڑا بھی سب کے لیے کفایت کر جائے گا, اس کی انرجی کو فلفل کرنے کے لیے کافی ہو جائے گا. اور انسان یاد رکھیے گا جو خوش ہوتا ہے وہی چاق و چوبند بھی ہوتا ہے اور وہی صحت اور تنمند اور توانا بھی ہوتا ہے. اور پھر خوشی انسان کی زندگی کے اوپر ایک پازیٹیو اثرات چھوڑتی ہے جس کی وجہ سے وہ تھوڑے سے بھی وہ مطمئن اور خوش ہو جاتا ہے. جبکہ آموں کی بیٹی بھی پڑی ہوئی ہو تو نہ کھا کر بھی آپ جو ہے وہ اس سے محروم رہ کر بھی آپ خوش نہیں ہوتے. تو یہ باتیں ہوتی ہیں. تو جو اللہ کا بن جاتا ہے پھر اللہ اس کی زندگی میں برکت عطا فرماتا ہے اور پھر انسان اپنی ہر چیز میں برکت محسوس کرنے لگ جاتا ہے. پھر وہ دنیا کے پیچھے نہیں بھاگتا بلکہ دنیا اس کے پیچھے ناک رگڑتی ہوئی آتی ہے. سمجھ آئی؟ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی محبت عطا فرمائے اور فکر آخرت کے ساتھ زندگی گزارنے والے لوگوں میں شامل فرمائے اور ہمیں اپنے آپ سے جوڑ لے تاکہ وہ برکت جو اللہ تعالیٰ دینا چاہتا ہے اللہ وہ برکت کا حقدار ہمیں بھی بنا دے. تو پھر اللہ تعالیٰ نے یہاں پر ہمیں کیا بتایا؟ اللہ نے فرمایا تبارک الذی. ہر وہ شخص سوچ لے جو برکت کے ساتھ کسی اور کو ایسوسیٹ کر رہا ہے. آگے اگر وہ پیر ہے یا فقیر ہے یا پھر اس کا کوئی حاکم ہے یا جانور ہے یا پھر کوئی آستانے ہیں یا بت ہیں یا کوئی مسلک ہے یا سائنس ہے یا کوئی بھی چیز جس سے وہ برکت کو ایسوسیٹ کر رہا ہے, اگر اس اگلے کرائٹیریا پہ اتر رہے ہیں تو پھر تو ٹھیک ہے. لیکن میرا خیال ہے کسی کو کوئی بھی اس کرائٹیریا پر پورا نہیں اترے گا, یقیناً نہیں اترے گا. کیونکہ کرائٹیریا کیا ہے؟ بیدہ الملک, کہ جس کے ہاتھ میں پوری بادشاہت ہے. اللہ نے یہاں پر بیدہ دنیا نہیں کہا, اللہ نے کیا کہا؟ بیدہ الملک, اس کے ہاتھ میں پوری بادشاہت ہے. پہلے تو یہ دیکھ لیتے ہیں بیدہ کا کیا مطلب ہے. کیا اللہ کے ہاتھ ہے ہماری طرح کے 4 انگلیوں اور 1 انگوٹھے والا ہاتھ ہے ہماری طرح کا؟ نہیں. اللہ کو ہم اپنے ساتھ لیس کمثلہ شیء وہو السمیع البصیر. اللہ نے قرآن میں کہتے ہیں اس کی مانند کچھ نہیں ہے. اللہ کے ہاتھوں کو ہم اپنے ہاتھوں کا نہیں کہہ سکتے. اللہ نے قرآن پاک میں اپنے چہرے کی بات کی ہے. اللہ تعالیٰ نے اپنے قرآن پاک میں اپنی پنڈلی کا تذکرہ کیا ہے. اللہ تعالیٰ نے اپنے قرآن پاک میں اپنے ہاتھوں کا تذکرہ کیا کہ جس کو میں نے اپنے دونوں ہاتھوں سے بنایا. خلقتہ بیدیہ, کہ میں نے اس کو اپنے دونوں ہاتھوں سے بنایا. تو کیا اللہ تعالیٰ کے 2 ہاتھ ہیں؟ ٹھیک ہے. یا اللہ تعالیٰ نے کہا بیدہ اس میل ملک, کہ اس کے ہاتھ میں بادشاہت ہے. اصل میں بات یہ نہیں ہے. بات یہ ہے کہ جو چیز ہمارے ہاتھ میں ہوتی ہے وہ ہمارے کنٹرول میں ہوتی ہے. پین آپ نے ہاتھ میں پکڑا ہوا ہے, یہ آپ کے کنٹرول میں ہے نا. آپ جیسے چاہے لکھ رہے ہیں. یہ بیگ آپ کے ہاتھ میں ہے, یہ آپ کے کنٹرول میں ہے. یہ اس کے کنٹرول میں تو نہیں جو آپ کے ساتھ والی ہے. تو جو چیز آپ کے ہاتھ میں ہے وہ آپ کے کنٹرول میں ہوتا ہے. تو گویا اللہ تعالیٰ یہاں پہ کیا فرمانا چاہ رہے ہیں کہ اس کے کنٹرول میں ہے ہر چیز. اللہ تعالیٰ کے کنٹرول میں ہے. یہ بات, یہ آیت اگر پہلی قدرت کا احاطہ کہاں تک ہے, کتنی بڑی اللہ تعالیٰ کی سلطنت ہے, طاقت ہے, کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی قدرت اور کائنات جو ہے وہ صرف دنیا کے تک نہیں بلکہ پوری کی پوری بادشاہت کہاں ہے؟ ملک, پوری کائنات کے اوپر بادشاہت ہے. یہ تمام گیلیکسیز, تمام ستارے, یہ چرند پرند, نباتات, جمادات, انسانات, حیوانات, نوری ناری, تمام مخلوقات کیا ہیں, اور یہ جو خاکی مخلوق تمام کیا کر رہی ہیں, اور اس کی قدرت ان سب کو کنٹرول کر رہی ہے. سبحان اللہ. کیا اللہ تعالیٰ کی ایک میجسٹک چیز ہمیں نظر آتی ہے کہ کتنی بڑی اس کی سلطنت ہے, کتنی بڑی طاقت ہے, اس کو کنٹرول بھی کر رہا ہے نا.
وہ ہر جگہ تو اللہ تعالیٰ کی وہ استحضار کا معاملہ کہ ہر جگہ ہر وقت اللہ تعالیٰ موجود ہے، تو پھر یہ استحضار جو ہے وہ انسان کے اندر ایک ایسا چینج لے کے آتا ہے کہ پھر انسان کو اپنا آپ بہت چھوٹا نظر آنا شروع ہو جاتا ہے، اور خشیت کا معاملہ ایسا ہو جاتا ہے کہ جب اللہ اتنا بڑا حاکم ہے، اس کی سپریمیسی اتنی بڑی ہے، سلطنت اتنی بڑی ڈومین کے اوپر ہے، تو پھر انسان کیا کرتا ہے، انسان کی سوچ کا دھارا ہی بدل جاتا ہے۔ پھر انسان سوچتا ہے کہ جو میرے پاس ہے وہ کس کا ہے، وہ بھی اللہ کا ہے۔ جو مجھے صلاحیتیں دی ہے وہ کون کس کی ہے، وہ بھی اللہ کی ہے۔ جو وہ اس پہ کنٹرول پھر کس کا چلے گا، میرا چلے گا کہ اللہ کا چلے گا، اللہ کا چلے گا۔ ہر چیز کا حاکم اللہ، ہر چیز دینے والا اللہ، ہر چیز کو کنٹرول کر رہا ہے اللہ۔ تو پھر مجھے جو چھوٹا سا اختیار عمل اللہ تعالیٰ نے دے دیا ہے، تو پھر کیا مجھے اور آپ کو یہ زیب دیتا ہے کہ اس کو میں اپنی مرضی کے مطابق استعمال کروں؟ اس پہ بھی کنٹرول کس کا چلے گا، اللہ کا چلے گا۔ بس پھر میرا کنٹرول نہیں چلے گا۔ اللہ کی ناراضگی سے بچتے ہوئے، اللہ کی رضا میں راضی رہتے ہوئے میں نے اللہ کے حکم کے مطابق اپنی ساری زندگی کو گزارنا ہے۔ میری پوری زندگی، میری پوری نعمتوں پہ کنٹرول کس کا ہوگا، میرا نہیں ہوگا، بلکہ کس کا ہوگا، اللہ کا ہوگا۔ میں تو کلمہ کن کی محتاج۔ اللہ تعالیٰ آج کہے کن تو فیکن ہو جائے، آج میری سانسیں اٹھا لے، مجھے لے جائے ملک الموت کو بھیج کے، تو میں بھلا کسی قابل ہوں؟ چاہے دنیا میں جتنا مرضی عہدہ، طاقت، اقتدار، مرتبہ میرے پاس آ جائے، جتنا مرضی پڑھ لکھ جاؤں، جو مرضی کوالیفائڈ ٹیمز میں ہاسپٹل کے اندر زیر علاج ہو جاؤں، چاہے مجھے باہر کسی بہترین سے بہترین ملک میں مجھے لے کر جایا جائے، لیکن ملک الموت سے کیا کسی کو چھٹکارا ہے؟ ایک ملک الموت کا آنا کی دیر ہوتی ہے، اور اتنی جلدی انسان وہاں سے جاتا ہے کہ انسان جو کرائے کا جو کرایہ دار ہوتا ہے نا، وہ بھی مالک مکان اس کو اتنی جلدی چھوڑ کے جانے کے لیے نہیں کہتا، 1 مہینے کا وقت دیتا ہے کہ تم اپنے 1 مہینے میں اپنا سارا بندوبست کر لو۔ لیکن ملک الموت جب آ جاتا ہے تو پھر نہ لا یستقدمون ولا یستاخرون، نہ تقدیم ہوتی ہے نہ تاخیر ہوتی ہے، یہ تو ہونا ہی ہونا ہے، جانا ہی جانا ہے۔ تو جب اللہ کے ہاتھ میں ہر چیز ہے، اس کے ہاتھ میں بادشاہت ہے، وہی سب کچھ کر رہا ہے جس نے مجھے اور آپ کو دیا ہے، تو پھر میری زندگی پر کنٹرول اللہ ہی کا ہوگا، اللہ ہی کے مطابق میں نے اپنی زندگی کو گزارنا ہے، عباد الرحمن بن کے رہنا ہے، عباد الشیطان نہیں بننا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عباد الرحمن بننے کے طریقے سکھائے اور عباد الرحمن بنا دے۔ ہاں، کبھی زندگی میں، کبھی دن بھر میں عباد الرحمن کے بجائے عباد الشیطان بن گئے اور شیطان کو خوش کر دیا، تو پھر کیا کرنا ہے، فوراً پلٹ آنا، فوراً اللہ کی طرف پلٹ آئیں، اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کر لیں، اللہ سے منسلک ہو جائیں، کیونکہ لا طاعت المخلوق فی معصیت الخالق، مخلوق کی اطاعت میں خالق کی نافرمانی نہیں ہے۔ کبھی کسی شوہر کی بات کو مان لیا، یا ساس کی مان لیا، یا اولاد کی مان لیا، یا بہن کی مان کے غلط عمل کر لیا، تو پھر وہ ہے تو مخلوق ہی نا، تو ان کی محبت میں آگے کبھی غلط ہو جائے، بشری تقاضوں کے تحت اللہ سے فوراً توبہ طائب ہو کر پلٹ آنا ہے اور اللہ ہی کے بن جانا ہے۔ اللہ تعالیٰ یہ ہمیں طریقے سکھا کر ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دے، ٹھیک ہے۔ تو آگے اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں اسباب، ہمارے لیے اصول کیا مل رہا ہے اس کے اندر، کہ جو اسباب اللہ نے مجھے اور آپ کو دیے ہیں، پوری کائنات میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کہ ان اسباب کو میں اللہ کی اطاعت کے کاموں میں لگاؤں گی۔ جتنی نعمتیں اللہ نے دی ہیں، جو صلاحیتیں دی ہیں، جو رزق دیا ہے، جو مال دیا ہے، جو اولاد دیا ہے، جو اوقات دیے ہیں، جو مہلت عمل دیا ہے، میرے اور آپ کے لیے اصول کیا ہے کہ ان کو میں اللہ کے کاموں میں، اللہ کی اطاعت میں استعمال کروں گی۔ جتنا میرا اختیار ہوگا اس اختیار کے ساتھ کروں گی، اور اس بات پر یقین رکھوں گی کہ میرا کام کیا ہے، عمل کرنا، اپنی استطاعت کے مطابق کرنا، ہوگا وہی جو اللہ چاہے گا، کیونکہ بادشاہت اس کی ہے، کنٹرول اس کا ہے، ٹھیک ہے۔ ملے گا اتنا ہی جو اللہ چاہے گا، جتنا ملے گا، جتنا وہ چاہے گا اتنا ہی ملے گا، نہ کم ملے گا نہ زیادہ ملے گا۔ تو یہ سوچ جب انسان کے اندر آتی ہے تو ہی انسان اپنی تقدیر پر راضی پر رضا ہوتا ہے، تقدیر پر ایمان آتا ہے،
اور مومن کے لیے یہ بہت بڑی بشارت اور خوشخبری ہے کہ وہ اپنی تقدیر پر راضی برضا ہو جائے. اپنی سے کوشش ہم کر سکتے ہیں لیکن ہوگا وہی جو وہ چاہے گا, ملے گا وہی جو جتنا وہ چاہے گا, اتنا ہی ملے گا جتنا چاہے گا, اور جب وہ چاہے گا تب ہی ملے گا. صحیح, تو یہ ہے وہ مومن کے لیے خوشخبری. اور ساتھ ہی اس ٹکڑے میں اللہ تعالیٰ نے مشرکین مکہ کو یا مشرکین کو یا نافرمانوں کو یہ تنبیہ بھی کر دی ہے کہ اگر آج عہدہ, طاقت, مرتبہ, اختیار مشرکوں یا نافرمانوں کے پاس بھی ہے تو یاد رکھنا کہ اللہ کی مدد ہمیشہ مومنوں کے ساتھ ہی آئے گی, برکت مومنوں کو ہی ملے گی, اللہ کی اطاعت پر رہنے والوں کو ہی ملے گی. اس زمانے میں مشرکین مکہ کے پاس پوری کی پوری اجارہ داری تھی. مشرکین مکہ کے وہ تھے نا, رکھوالے تھے. لیکن جب اسلام آ گیا تو اللہ کی جو مدد تھی وہ مشرکوں کے ساتھ تو نہیں رہی تھی, وہ کس کے ساتھ آ گئی تھی؟ مسلمانوں کے ساتھ. شعیب ابی طالب نے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو محصور کر دیا گیا تھا تو کیا ہوا تھا؟ محصور تو کیے گئے, اس کی وجہ سے اس آزمائش کے دور میں اللہ نے بڑا کچھ سکھانا تھا. جب ہم پڑھیں گے انشاءاللہ تو میں اس کی ڈیٹیلز آپ کو بتاؤں گی کہ کیا کیا اللہ نے اس سے سکھانا تھا انسان کو. تو وہ جب مسلمان اس تکلیف میں گئے تو اللہ ہی کی مدد سے وہ جو عہد نامہ تھا جو شعیب ابی طالب کی گھاٹی والا تھا اس کو دیمک آ کے چاٹ گئی تھی اور ختم کر دیا گیا تھا. اللہ کی مدد آئی تھی جب غار ثور میں کس طرح سے اللہ تعالیٰ نے اپنے فاختہ اور مکڑی کو بھیج کے بنایا تھا. اللہ کی مدد آئی تھی جنگ بدر میں, کس طرح اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کی مدد سے جنگ بدر میں مسلمانوں کو ہیلپ کیا تھا. پھر جنگ احد میں مسلمانوں کی ہیلپ ہوئی. چاہے اقتدار, طاقت, عہدہ ان کے پاس تھا لیکن اللہ کی مدد کیا کفار کے ساتھ تھی؟ نہیں. ہر دور میں مدد, برکت اللہ کی طرف سے انہی کے پاس ہوگی, انہی کے ساتھ ہوگی جو اللہ کے ساتھ لنک کر لیں گے, اپنے آپ کو ایسوسیٹ کر لیں گے. اللہ پھر ان کو چھوڑتا نہیں ہے, اپنی برکت ان کے شامل حال ضرور کر دیتا ہے. تو صاف صاف بتایا جا رہا ہے کہ جو بھی اللہ کی حکومت میں سرکشی کے ساتھ چلنے کی کوشش کرے گا وہ اللہ کی قدرت کو چیلنج کرے گا. جو سرکشی کرنے کی کوشش کرے گا وہ ایک تو اللہ کی قدرت کو چیلنج کرے گا, پھر اس کی خیر نہیں ہے اور اس کی زندگی میں پھر برکت کسی طرح بھی نہیں آئے گی بلکہ اٹھ جائے گی. بلکہ اس کے برعکس جو لا الہ الا اللہ کہتا ہے اور عملاً سرکشی کرتا ہے پھر اس کی بھی خیر نہیں ہے, اس کو بھی جو ہے وہ جھنجھوڑنے کے لیے آیات کافی ہیں. اگر لا الہ الا اللہ کہتے ہو اور عملاً سرکشی کر رہے ہو تو کیا کرو؟ واپس پلٹ آؤ, اللہ کی طرف پلٹ آ کے اور توبہ طائب ہو جاؤ. دیکھیے یہ ایک ایسا پازیٹیو فیئر انسان کے اندر ڈیولپ کرتا ہے جو اللہ کی معرفت سے آتا ہے, کیونکہ اللہ کی ڈومین اتنی بڑی ہے نا, سلطنت, حکومت اتنی زیادہ ہے, اللہ ہر چیز کو کنٹرول کر رہا ہے. تو پھر ہمارے اندر ایک اللہ کی طرف سے ایک پازیٹیو سا فیئر اور خوف آتا ہے کہ اللہ اتنا کچھ کنٹرول کر رہا ہے. اور پھر جب ہم اللہ کو پہچان لیتے ہیں, اللہ کی معرفت آ جاتی ہے تو پھر اللہ کی تمام کام کرنے میرے اور آپ کے لیے آسان ہو جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ یہ ہمیں سکھا دے اور سمجھا دے. آگے اللہ نے کہا بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر, اور وہ ہر چیز کے اوپر قادر ہے, قدیر ہے. قدیر, اللہ نے کہا میں قدیر ہوں, ہر چیز کے اوپر قدیر ہوں. قدیر قادر سے زیادہ ہے. قادر وہ ہوتا ہے جو اس پر قادر ہے. مثال کے طور پر آپ اس پین کے اوپر قادر ہیں, جو مرضی چاہیں لکھ لیں. آپ اس کرسی کے اوپر قادر ہیں, جتنی دیر تک چاہیں بیٹھنا چاہیں بیٹھ سکتی ہیں, ٹھیک ہے نا. تو کیا ہے یہ قادر ہے. قدیر فعیل کے وزن پر ہے, جو کنٹینیوسلی کر رہا ہے, ٹھیک, فعیل کے وزن پر ہے. قادر فاعل ہوتا ہے, کرنے والا جو اس کے اوپر قادر ہے, لیکن فعیل کے وزن پر ہے یعنی قدیر ہے. اس کی طاقت کنٹینیوسلی اس پر چل رہی ہے, کنٹینیوسلی وہ آبزرو کر رہے ہیں انسانوں کو, ان کی قربانیوں کو, ان کی دعاؤں کو, ان کی پریشانیوں کو دیکھ رہا ہے, ان کے اعمال کو دیکھ رہا ہے, ان کے آنسوؤں کو دیکھ رہا ہے. اللہ کنٹینیوسلی آبزرو کیے جا رہا ہے, اس پر قادر ہے.
اللہ ہر وقت انسان کی مانگنے والی مناجات اور دعاؤں کو بھی سن رہا ہے اور قبول بھی کر رہا ہے. یہ کنٹینیوس عمل ہے جو اللہ تعالیٰ کرے جا رہے ہیں. تو اللہ تعالیٰ قادر نہیں قدیر ہے. اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ انسان کی زندگیوں میں جو اللہ سے لنکڈ ہو جاتے ہیں, ایسوسیشن کر لیتے ہیں, اللہ ان کی زندگیوں میں برکت ڈالنے پر بھی قادر ہے. اور اللہ کنٹینیوسلی برکتیں ان کو ڈالے جا رہے ہیں, دیے جا رہے ہیں. اور ہم دیکھتے ہیں جو اللہ کے کاموں میں لگ جاتے ہیں پھر اللہ ان کے کاموں میں لگ جاتا ہے. لوگ آ کے پوچھتے ہیں آپ اتنے سارے کام کیسے کر لیتی ہیں, آپ یہ بھی کر لیتی ہیں, آپ وہ بھی کر لیتی ہیں, آپ ایسے بھی چلا رہی ہیں, آپ یہ بھی کر رہی ہیں, وہ یہ کیسے ہوتا ہے؟ اللہ برکت دیتا ہے اور کنٹینیوسلی دیتا ہے. سارا دن دیتا ہے, سارا وقت دیتا ہے, سارے ادیان دونوں سارے دنوں میں دیتا ہے. یہ نہیں ہے کہ آج دے دیے تو کل نہیں ہوگی. اللہ تعالیٰ کنٹینیوسلی اپنے اس عمل پر قدیر ہے اور کرتا جا رہا ہے. ایسی قدرت رکھتا ہے کہ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ. اللہ نے کہا جس کو چاہتا ہوں عزت دیتا ہوں, جس کو چاہتا ہوں ذلیل کرتا ہوں. ساری بھلائیاں اللہ کے ہاتھ میں ہے, اس کے اختیار میں ہے. وہ جس کو چاہتا ہے جب چاہتا ہے اپنی حکومت دیتا ہے, جس سے چاہتا ہے چھین لیتا ہے, جس کو چاہتا ہے عزت دیتا ہے, جس سے چاہتا ہے ذلیل کر دیتا ہے. جس بندے سے اللہ جو کام لینا چاہتا ہے اللہ وہ کام لے لیتا ہے. کبھی کبھار تو اللہ تعالیٰ نان مسلم سے بھی مسلمانوں کے بھلے کے فائدے کے کام لے لیتا ہے. مثالیں آپ سب کے سامنے ہیں کس طرح سے اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کے لیے ابو لہب کو ہی جو ہے اور ابو جہل کو ہی مفید بنا دیا. اور جہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیغام نہیں پہنچا سکتے تھے, حج کے موقع پر جا کر سارے کے سارے حاجیوں کے ساتھ انٹروڈکشن اللہ کے نبی کیا کرواتے, وہ ابو جہل ابو لہب نے خود ہی سارا انٹروڈکشن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام حج آنے والے حاجیوں کے ساتھ کروا دیا. تو یہ بتا دیا کہ ایک جادوگر آیا ہے, اس کی بات نہ سننا, وہ ایسا جادو کرتا ہے کہ باپ بیٹے کے درمیان لڑائی ہو جاتی ہے. اب سب کو کھلبلی مچ گئی کہ کون سا جادوگر ہے, ہم بھی ملے, ہم بھی دیکھیں. بجائے اس کے کہ وہ رکتے, وہ اور زیادہ اس طرف گئے. آپ کو سب کے سامنے معلوم ہوگا فرعون نے کس طرح سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ مفید کردار ادا کیا تھا کہ سارے کے سارے ایان سلطنت اور انسان لوگوں کو بلا لیا گیا. کتنے لاکھ کا مجمع جمع ہو گیا جب وہ سارا معجزے کا کام ہوا تھا, جو وہاں پہ دیکھا گیا تھا کہ جب سب جادوگر ایمان لے کر آئے تھے. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی تو استطاعت میں نہیں تھا کہ ساری کے ساری خلقت کو جمع کرتے اور اللہ کا پیغام پہنچاتے. اللہ خود ہی اپنے کام لے لیتا ہے اور مشرکین کے ذریعے ہی لے لیتا ہے. یہ ہے بیدک الخیر کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ هو علی کل شیء قدیر ہے. تو جب اتنی ساری باتیں سمجھ میں آتی ہیں اللہ تعالیٰ کے حوالے سے, تو میرا خیال ہے کہ انسان کے جھنجھوڑنے کے لیے یہ ایک ہی آیت کافی ہے. یہ اللہ کی پہچان انسان کے اندر راسخ ہو جائے تو ہماری زندگی کے دھارے بدل جائے, ہماری زندگیوں کے سوچ بدل جائے. اور وہ ہم جو اس کو یاد کر لیں اگر سورہ ملک کو, تو روزانہ جب ہم یہ تلاوت کر رہے ہوں اور یہ سوچ کے تلاوت کریں گے تو انشاءاللہ اگر کہیں غلطی بھی ہو جائے گی تو فوراً ایک تو پلٹ کے توبہ طائب ہو کر اللہ کی طرف آئیں گے, کیونکہ پھر ہم اللہ کو وہ مقام دے دیں گے پھر ہم جو ہم کسی اور کو نہیں دیتے. اور اسی مقام کا اللہ تعالیٰ حقدار ہے. وہ چاہتا ہے کہ اللہ کو یہ مقام دیا جائے. اسی لیے اللہ نے یہ دنیا بنائی تھی کہ اللہ تعالیٰ حدیث قدسی میں فرماتا ہے کہ میں ایک چھپا ہوا خزانہ تھا, میں چاہتا تھا کہ مجھے جانا جائے, پہچانا جائے, اسی لیے میں نے انسان کو تخلیق کیا. اللہ ہمیں وہ اشرف المخلوقات بنائے جو اللہ تعالیٰ کو پہچان جاتے ہیں. اللہ ہمیں اپنی معرفت عطا فرمائے اور ایسی معرفت آئے کہ اس میں اللہ کی محبت آئے, ڈر کے نہیں, اللہ سے محبت کر کے اللہ کو پہچانے کہ اتنا بڑا رب, اور پھر میں اللہ کے سامنے کسی اور کو کیسے رکھ سکتی ہوں. اسی کا عقیدہ ہمارے اندر راسخ ہو جائے اور پھر ہی ہم اللہ تعالیٰ کو وہ اس کا مقام دے سکیں گے, وہ مقام جو پھر ہم اور کسی کو نہیں دینے والے ہیں. ٹھیک ہے, اللہ نے اس کی توفیق عطا فرمائے. اب آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا وہو العزیز الغفور. الذی کہہ کے اللہ تعالیٰ نے پھر سوچنے پر اور جھنجھوڑ, یعنی کہ یہ نہیں کہا کہ هو اللہ خلق الموت والحیات. اللہ نے اب یہ بھی نہیں کہا نا, اپنا نام ابھی تک نہیں لیا. الذی کہہ کے یہ کہہ دیا دوبارہ سوچنے پر کہ جس سے تم برکتیں ایسوسیٹ کر رہے ہو نا, دیکھ لو کیا اس نے یہ تخلیق کیا ہے.
خلق الموت والحیات، اس نے موت کو بھی تخلیق کیا ہے اور حیات یعنی زندگی کو بھی تخلیق کیا ہے. تو پہلی بات یہ سمجھ میں آ رہی ہے کہ موت بھی اللہ کی تخلیق ہے اور حیات یعنی زندگی بھی اللہ کی تخلیق ہے. اللہ نے موت اور زندگی دونوں کو مخلوق بنایا ہے. حدیث سے بھی ہمیں پتہ چلتا ہے کہ قیامت میں موت کو ایک مینڈے کی شکل میں لا کر ذبح کر دیا جائے گا اور پھر فرمایا جائے گا کہ تم، اب انسانوں کو فرمایا جائے گا کہ تم ہمیشہ جوان رہو، زندہ رہو گے، تمہیں کبھی موت نہیں آئے گی، کیونکہ موت کو ایک مینڈے کی شکل میں لا کر ذبح کر دیا جائے گا. اور قرآن میں بھی آتا ہے کہ جب جہنمی پکاریں گے نا تو ان کو کہا جائے گا کہ آج ایک نہیں بہت سی موتوں کو پکارو. تو وہ کیا ہے؟ موت کو ذبح کر دی گئی ہوگی، تو اب تو موت کسی کو نہیں آنی نا. تو اب یہاں پر اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ الذی خلق الموت والحیات، اللہ نے موت کو تخلیق کیا اور حیات یعنی زندگی کو تخلیق کیا. پہلے موت کا تذکرہ آ رہا ہے، پھر زندگی کا تذکرہ آ رہا ہے. ہم دیکھتے ہیں کہ پہلے زندہ ہوتے پھر مرتا ہے انسان، موت تو بعد میں آتی ہے. تو اللہ نے پہلے موت کو کیوں کہا اور پھر حیات کو کیوں کہا؟ تو اس کے حوالے سے 3 تفاسیر آتی ہیں، تینوں ہی ڈیفرنٹ ہیں، لیکن تینوں ہی کے مطلب میں آپ کو بتا دیتی ہوں اور پھر ہم دیکھیں گے کہ اصل مقصد کیا تھا ان موت اور زندگی کو بتانے کا، پیدا کرنے کا. قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے انسان کے 5 فیزز آف لائف کو بتایا ہے، ایڈریس کیا ہے سورہ بقرہ کے اندر کہ کیف تکفرون اللہ کنتم امواتا، تم اللہ سے کفر کیسا، کیف تکفرون اللہ کنتم امواتا، تم اللہ سے کفر یا انکار کیسے کر سکتے ہو، تم موت کی حالت میں تھے، تم تو مردہ تھے. فَأَحْيَاكُمْ، پھر تمہیں ہم نے زندگی دی. ثُمَّ يُمِيتُكُمْ، پھر ہم تمہیں ماریں گے. پھر ثُمَّ يُحْيِيكُمْ، پھر ہم تمہیں زندہ کریں گے. ثُمَّ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، پھر تم اسی کی طرف پلٹائے جاؤ گے. تو یہ 5 فیزز آف لائف بتائیں، جس میں سب سے پہلے بتایا گیا کنتم امواتا، یعنی تم موت کی حالت میں تھے. تو بنی آدم موت کی حالت میں تھے. ایکچولی یہ وہ وقت ہے جب انسان کو تخلیق انسانیت انسان کی صورت میں نہیں کیا گیا تھا، بلکہ عالم ارواح میں دنیا میں بھیجے جانے سے پہلے تمام روحوں کو بنا لیا گیا تھا. روح اور جسم جب الگ الگ ہوتے ہیں تو اس کو موت کی حالت کہا جاتا ہے. ٹھیک، جب انسان دنیا میں مرتا ہے تو اس کی روح اور جسم سے علیحدہ ہو جاتی ہے، روح چلی جاتی ہے اور جسم یہی رہ جاتا ہے. تو جب انسان جسم اور روح علیحدہ علیحدہ ہوتا ہے تو اس کو موت کی حالت کہا جاتا ہے. اللہ نے عالم ارواح میں صرف انسانوں کو، ارواح کو بنایا تھا. پھر اللہ نے ان کو اجسام کی شکل دی اور جسموں کی شکل دے کر اللہ تعالیٰ نے وعدہ الست لیا، جس کا ہم سورہ اعراف میں پڑھیں گے کہ اللہ نے پوچھا تھا کہ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تو سب نے کہا تھا کہ ہاں آپ ہمارے رب ہیں. اللہ نے وہاں پہ بتایا میں نے تمہیں اس لیے یہ سب کچھ کیا تاکہ تم کل کو یہ نہ کہنے لگ جاؤ کہ ہمیں تو علم بھی نہیں تھا اس بات کا. تو اللہ نے ہماری فطرت میں اپنی پہچان وعدہ الست کی صورت میں رکھی. یہ وہ وقت ہے. پھر اللہ نے جسموں سے روحوں اور جسموں کو علیحدہ علیحدہ کر دیا. اب اللہ تعالیٰ دنیا میں جب بھیجتا ہے تو فَأَحْيَاكُمْ کر کے بھیجتا ہے، زندہ کر کے، زندگی دے کر اللہ دنیا میں بھیجتا ہے. ثُمَّ يُمِيتُكُمْ، پھر اللہ تم کو مارتا ہے. جو ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے آس پاس میں اپنے پیارے جو ہے دنیا سے چلے جاتے ہیں، یہ موت کی تیسرا سٹیج. پھر ثُمَّ يُحْيِيكُمْ، پھر اللہ تم کو زندگی دے گا، اٹھائے گا. یعنی کہ قبر میں پھر اللہ تعالیٰ پھر جسم کے اندر موت روح کو بھیجتا ہے اور پھر اس کے حساب کتاب ہوتے ہیں. اس کے بعد ثم الیہ ترجعون، پھر اللہ کی طرف تم پلٹائے جاؤ گے قیامت کے دن. ٹھیک ہے، تو یہ 5 فیزز آف لائف ہے. یہ پہلی اس میں ہمیں پتہ چلتی ہے کہ ہم موت کی حالت میں تھے. حدیث سے بھی ہمیں پتہ چلتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بنی آدم موت کی حالت میں تھے. اللہ نے دنیا کو حیات کا گھر بنا دیا اور موت کا، اور پھر آخرت کو جزا اور بقا کا. ٹھیک ہے، تو اس حدیث سے تو ہمیں یہ آیت اس تفسیر کا مطلب نظر آتا ہے. دوسرا جو مفسرین بتاتے ہیں وہ یہ بتاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو مٹی سے بنایا تھا، اور مٹی جو ہوتی ہے وہ بظاہر ایک لائف لیس سی چیز ہوتی ہے، اس میں حیات نہیں ہوتی. جسے ہم دیکھیں تو ہمیں اس میں حیات نظر نہیں آتی. وہ تو جب پانی پڑتا ہے اور جب اس کے اندر بیج ڈلتا ہے تو پھر اس میں سے کچھ نہ کچھ نکلتا ہے، لیکن اس کو 3-4 انوائرمنٹل چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے جو اس کے اندر سے اس نباتات اور کھیتی کو اگانے کا سبب بنتی ہے. لیکن بظاہر ہم مٹی کا کچھ بنا دیں یا رکھ دیں تو وہ بظاہر مٹی کیا ہے؟ بے جان ہے. تو تم موت کی حالت میں تھے. پھر اللہ تعالیٰ نے اس میں تم میں
روح ہوں کی، تمہیں زندگی عطا کی. ٹھیک ہے، تو گویا اس کو ہم ایسے لے سکتے ہیں کہ تم موت کی حالت میں تھے، پھر تمہیں اللہ نے اپنی روح ہوں کی زندگی عطا فرمائی تھی. پھر تیسری چیز جو ہے، تیسری تفسیر کو یہ پتہ چلتی ہے کہ مفسرین کہتے ہیں کہ دنیا کی زندگی کا ٹوٹل لائف سپین جو ہے وہ اس کو موت کا فیز کہتے ہیں، کیونکہ یہ ختم ہو جانا ہے. موت آنی ہے اور یہ ختم ہو جائے گا، لیکن ابدی حیات جو ہمارا وطن اصلی ہے، جو آخرت ہے، وہ ہماری حیات ہے. اصل حیات ہماری وہ ہے. موت کا فیز یہ ہوگا جو ہمارا دنیا کا اسپین ہے، اور آخرت کا اسپین جو ہے وہ ہماری ابدی حیات ہوگی، جزا کا اور بقا کا. تو وہ ابدی حیات ہوگی. تو لہٰذا تینوں ہی باتوں کو ہم دیکھ سکتے ہیں. میں نے تو آپ کے سامنے مفسرین کے خیالات رکھے ہیں. لیکن کیا کیوں اللہ نے موت اور زندگی کو بنایا کیوں اللہ تعالیٰ نے؟ اللہ نے آگے وجہ بتا دی، لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، تاکہ وہ تمہیں آزما کر دیکھے کہ کون تم میں سے احسن عمل کر کے چلتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے بیسیکلی مجھے اور آپ کو اس دنیا میں آزمائش کے لیے بھیجا ہے. امتحان گاہ ہے، یہ ایگزامینیشن ہال ہے جہاں ہم آئے ہیں. اللہ نے مجھے اور آپ کو کیا کیا ہے؟ بے فضول نہیں بنایا، اب بس بیکار نہیں بنایا. مقصد کیا ہے ہمارے بنائے جانے کا؟ لِيَبْلُوَكُمْ، تاکہ وہ تمہیں آزمائے. تو میری اور آپ کی سب کی کیا ہو رہی ہے؟ آزمائش ہو رہی ہے. کنٹینیوسلی ہم آزمائش کے دور سے گزر رہے ہیں. یہ ایک ایگزامس تو سب نے دیے ہوں گے بچپن میں. ہر کوئی ایگزامینیشن ہال میں میٹرک کے او لیول وغیرہ کے ایگزامس میں بیٹھا ہوگا نا، اور دیکھا ہوگا کالج میں، اسکولز میں کیا ہوتا ہے. آپ کو ایک خاص قسم کا سلیبس دیا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے یہ کوشچنز ہیں اور یہ سلیبس ہے، اس کے مطابق آپ نے تیاری کرنی ہے اور پھر اپنا ایگزام میں پرچہ حل کرنا ہے. لائق سے لائق یا نہ لائق سے نہ لائق اسٹوڈنٹ بھی جب وہ فائنل ایگزامس میں بیٹھتا ہے تو وہ بیٹھ کر اپنا ٹائم ویسٹ نہیں کرتا، بلکہ کیا کرتا ہے؟ اس بتائے ہوئے سلیبس کے مطابق اپنے ایگزامینیشن کا پرچہ جو ہے وہ فیل کرتا ہے، حل کرتا ہے. اور اس کی خواہش ہوتی ہے کہ میں کم سے کم پاسنگ مارکس ہی آ جائے، لیکن میں لکھ کے آ جاؤں جو کچھ بھی میں نے پڑھا ہے. اچھا پڑھنے والا بہترین اٹیمپٹ کر کے آتا ہے، اور جو ڈفر ہوتا ہے وہ بھی کوشش کرتا ہے کم سے کم 33 نمبر ضرور آ جائے کہ میں پاس ہی ہو جاؤں. کوئی بھی اپنا ٹائم وہاں پہ تو ویسٹ تو نہیں نہ کرتا. تو بس یہی یہاں پر بتایا جا رہا ہے کہ کیا کرو، تمہیں امتحان گاہ میں بھیجا گیا ہے اور ایگزامینیشن کا یہ تمام سلیبس اس نبی کی سنتوں اور قرآن کی آیات کی صورت میں تم تک پہنچا دیا گیا ہے. لہٰذا اپنے نبی کے بتائے ہوئے طریقوں کے مطابق اس قرآن کے اندر دیے گئے احکامات کے اوپر عمل کر کے اپنی زندگیوں کے پرچے حل کرو گے تو ہی تم کامیاب ہوگے. تو اپنی زندگی کے ٹائم کو ویسٹ مت کرنا اور اپنی زندگی کے اندر بہترین رویے سے اپنی زندگی کے پرچے حل کرتے چلے جانا. اور کیا دیکھنا ہے اللہ تعالیٰ نے؟ آزمانا کیسے ہے؟ لِيَبْلُوَكُمْ، کیسے کیا جائے گا؟ ہم پڑھیں گے سورہ آل عمران کے اندر بھی پڑھیں گے، اور ہم دیکھتے جائیں گے اللہ تعالیٰ کیسے کیسے مومنوں کو آزماتے ہیں. کچھ 5 چیزیں جو اللہ تعالیٰ نے خاص طور سے بتا دی کہ ہر بندے کو ہم ضرور آزمائیں گے. وَلَنَّبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ، بھوک سے آزمائیں گے، خوف سے اور بھوک سے. وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ، اور مالوں کی کمی اور نقصانات سے، اور جانوں کی کمی. وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، کہ ہم تمہیں جانوں کی کمی سے بھی آزمائیں گے، مالوں کی کمی سے بھی آزمائیں گے، اور نتائج یا ثمرات کی کمی سے بھی آزمائیں گے. یہ 5 آزمائشیں آئیں گی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہر ایک کے پاس. کیسے؟ خوف، پھر بھوک، پھر جان مال اور نتائج کی کمی سے اللہ آزمائے گا. اور صبر کرنے والوں کو بشارت دے دو، خوشخبری دے دو کہ جو ان آزمائشوں میں صبر کر کے رہیں گے، اللہ کے ساتھ نہ شکری نہیں کریں گے، بلکہ ہر حال میں اللہ کا شکر گزار بندے بن کے رہیں گے، اور صبر سے اپنے آپ کو جما کے رکھیں گے اور استقامت دکھائیں گے. وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، ان کو بشارت کس کی دے دو؟ جنت کی خوشخبری دے دو. وہ کیا کہتے ہیں جب کوئی مشکل آتی ہے؟ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِیبَةٌ، جب ان کے اوپر کوئی مصیبت آتی ہے، آزمائش آتی ہے، تو وہ کہتے ہیں قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، بے شک ہم اللہ کے لیے اللہ ہی کی طرف پلٹائے جائیں گے. تو یہ ہے وہ رویہ کہ آزمائش پر بھی ہمیں کیا کرنا ہے؟ اللہ کی طرف جڑ جانا.
اللہ کی طرف منسلک ہو جانا. اور وہ آزمائش جو تجھے اللہ کے قریب کر دے وہ اللہ کی طرف سے رحمت ہے, یہ حضرت عمر نے فرمایا تھا. اور وہ آزمائش جو تجھے اللہ سے دور کر دے وہ آزمائش نہیں بلکہ وہ عذاب ہے. تو مشکلات پریشانیاں اللہ کی طرف سے ہر حال میں آنی ہی آنی ہے, اللہ نے آزمانا ہے. یہاں بھی بتا دیا کہ زندگی میں بھیجے جانے کا مقصد کیا ہے, کہ تمہیں آزمایا جا رہا ہے. آزمائش ایگزامینیشن ہال میں بھیجے گئے ہو, ٹھیک ہے. 5 آزمائشوں کے انداز طریقے میں نے آپ کو بھی بتا دیے ہیں. یہ سورہ توبہ سے پتہ چلتا ہے کہ ہر سال اللہ تعالیٰ 1 مرتبہ یا 2 مرتبہ ان میں سے کسی بھی آزمائش میں انسان کو ڈالتے ہی ڈالتے ہیں, ٹھیک ہے. ڈالیں گے پڑھتے جائیں گے انشاءاللہ, تو ہم اس کو بھی ڈیٹیل سے دیکھتے جائیں گے. یہاں بس یاد رکھنے کی بات یہ ہے کہ اللہ آزمائیں گے. آزما کر دیکھیں گے کیا, لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا, کون تم میں سے احسن عمل کر کے چلتا ہے. احسن عمل دیکھنے اللہ نے, احسن عمل ہوتے ہیں گڈ کے بعد بیٹر اینڈ دین بیسٹ آتا ہے نا, تو اللہ نے بیٹر اعمال دیکھنے ہیں, بہتر سے بہتر. ڈیلی کے وہ بے نسبت بہتر سے بہتر کرتے جائیں. آج کر لیا کل اس سے بہتر, تو پرسوں اس سے بہتر, تو اس کے اگلے دن اس سے بہتر. یعنی کنٹینیوسلی پروگریسو ایٹیٹیوڈ ہو ٹورڈز یور اعمال, کہ آپ آج اس سے بہتر کر لیں, کل اس سے بہتر کر لیں, پرسوں اس سے بہتر کر لیں. کنٹینیوس ڈیلی کی بیسس پہ آپ بہتر سے بہترین ہوتے چلے جائیں. تو اللہ نے بہترین اعمال نہیں کہا, اکثر اعمال نہیں کہا, زیادہ اعمال نہیں کہا, کیا کہا, احسن عملا, کہ بیٹر. اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا نا کہ فلاح پا گیا وہ شخص جس کا اگلا دن پچھلے دن سے بہتر ہو گیا. تو ہمیں ہر اگلے دن کو پچھلے دن سے بہتر بنانا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق عطا فرما دے. تو بس لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا وَهُوَ الْعَزِيزُ الْغَفُورُ. اب اللہ تعالیٰ نے فرمایا وہ زبردست بھی ہے اور بخشنے والا بھی ہے. عزیز کے 2 مطلب آتے ہیں, یہی تک آج ہم پڑھ سکیں گے 2 آیات. عزیز کہتے ہیں اس کے نا 2 مطلب ہوتے ہیں. ایک تو قوت یا اتھارٹی اللہ کے پاس ہے, زبردست ہے, وہ ساری قوت اور اتھارٹی اللہ کے پاس ہے. اور دوسرا اس کا مطلب آتا ہے وہ بہت ہی عزت والا ہے. عزیز عزت والا ہے, ٹھیک ہے. ایک تو کیا آ رہا ہے, قوت اور اتھارٹی اس کے پاس ہے, اور دوسرا کیا ہے کہ وہ بہت عزت والا ہے. وَهُوَ الْعَزِيزُ. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو لوگ اللہ کے ساتھ منسلک ہو جاتے ہیں, اللہ سبحانہ تعالیٰ ایسے انسانوں کو قوت بھی دیتا ہے اور ان کو عزت بھی دیتا ہے, ٹھیک ہے. دنیا میں ہم اگر دیکھتے ہیں جو مشرکین یا نافرمان ہوتے ہیں, کسی کے پاس عزت ہوتی ہے تو قوت نہیں ہوتی. اور عام طور سے ایسے ہوتا ہے جن کو بہت معزز سمجھا جاتا ہے ان کے پاس طاقت ہونا, اقتدار نہیں ہوتا. لیکن جن کے پاس قوت اور طاقت ہوتا ہے نا, ان کو لوگ عزت نہیں کرتے. ہوتا ہے ایسے, جن کے پاس طاقت قوت ہوتا ہے, وہ ہوتے اقتدار ہوتا ہے نا, عام طور سے لوگ ان کو پسند نہیں کرتے, ان کی عزت نہیں کی جاتی. لیکن جن کے پاس عزت والے ہوتے ہیں ان کے پاس ہوتے اقتدار نہیں ہوتے. ہوتا ہے کئی دفعہ ایسے. لیکن جو اللہ سے منسلک ہو جاتا ہے, جو اللہ سے اپنا اللہ تعلق جوڑ لیتا ہے, اللہ پھر ایسی برکت دیتا ہے کہ اس کو طاقت بھی دیتا ہے, عہدہ اقتدار بھی دیتا ہے, اور عزت سے بھی سرفراز کرتا ہے. سبحان اللہ. اپنے یہ ایٹریبیوٹس اللہ اس کے اندر بھی ڈال دیتا ہے. سبحان اللہ. کتنی خوبصورت بات ہے نا, کتنی نعمتیں اور برکتوں کا حصول ہے اگر ہم اللہ سے اپنے آپ کو لنک کر لیں اور ایسوسیٹ کر لیں. تو اللہ تعالیٰ پھر کیا کرتا ہے, اس کو مکرم بھی بناتا ہے, باعزت بھی کرتا ہے, ریسپیکٹڈ بھی ہو جاتا ہے وہ ریسپیکٹفل, اور ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ اس کو اتھارٹی بھی دے دیتا ہے. کسی بھی جگہ کا کوئی نہ کوئی عہدہ, اقتدار اور طاقت اللہ تعالیٰ اسے عطا فرما دیتا ہے. ان ایسے لوگوں کے اندر یہ دونوں چیزیں پھر نظر آنا شروع ہو جاتی ہیں. اور یہ بات بھی ہمیں یاد رکھنی چاہیے کہ نیکی بھی جو ہے نا وہ ہم اپنی توفیق سے نہیں کر سکتے, اللہ کی توفیق سے کر سکتے ہیں. ہم صرف اور صرف سوچتے ہیں اور ایک قدم بڑھاتے ہیں آگے. وما توفیق الا باللہ, اللہ چاہتا ہے تو وہ توفیق ہمیں عطا فرماتا ہے. ہمیں آگے بڑھ کر جو ہے وہ یہ معاملہ کرنا ہے. اللہ نے قریش کو عزت بھی دی تھی اور اقتدار بھی دیا تھا. جب تک تو وہ دین ابراہیمی کو تھام کے چلتے رہے, دین کی شکل نہیں بگاڑی, بت پرستی میں نہیں مبتلا ہوئے, اللہ نے ان کو اتنا عطا فرمایا تھا کہ قریش کی دھاک پورے جو ہے وہ عرب میں بیٹھی ہوئی تھی کہ اللہ نے سورت نازل کی تھی لِإِيلَافِ قُرَيْشٍ إِيلَافِهِمْ, کہ اللہ تعالیٰ نے قریش کو مانوس کر دیا, اس کی محبت لوگوں کے دلوں میں ڈال دی تھی.
تو جب تک انسان اللہ کی اطاعت میں لگا رہتا ہے اللہ تعالیٰ یہ دونوں چیزیں ان کو عطا فرماتا ہے. اب قریش کو یہاں پہ تنبیہ بھی کر دی گئی اور ہر اس شخص کو تنبیہ کر دی گئی جو اب اپنے آپ کو اللہ سے سرکشی میں لے کر آ جاتا ہے تو پھر اس کی وہ چیزیں چھن جائیں گی. تو قریش کو بھی کہہ دیا گیا تھا چونکہ تم اب اللہ تعالیٰ کی سرکشی میں آ چکے ہو اور تم اب نبی آخر الزماں کی بات نہیں مان کے نہیں راست پر آ رہے تو پھر یہ ساری چیزیں تم سے چھین لی جائیں گی, تم اب اس کے حقدار نہیں ہوں گے. تو وہ العزیز الغفور اس حوالے سے ہے کہ غفور کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ غفور وہ ہے جو کنٹینیوسلی کرے جا رہے ہیں, بخشے ہی جا رہے ہیں. مفعول کے وزن پر ہے یہ بھی کہ کنٹینیوسلی وہ اپنی اس ایکٹیو صفت کے اوپر قائم ہے. اللہ بخشے جا رہا, صرف غافر نہیں ہے کہ بخش دیا یا غفار نہیں ہے کہ بہت زیادہ بخش دیا, بلکہ غفور ہے. کیا ہے؟ کنٹینیوسلی فعول ہے, اس کام میں وہ لگا ہوا ہے, بخشے جا رہا ہے. اللہ تعالیٰ جب کوئی معافی مانگے گا اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف کر دے گا, اس کو بخش دے گا. غافر بھی یا غفور کی جو روٹ ورڈ ہے وہ غفرا ہے, غین فارا, جس کا مطلب ہوتا ہے ڈھانپ دینا. جیسے اب یہ بک پڑھی ہوئی ہے یا قرآن پڑھا ہوا ہے, اس کے اوپر میں کپڑا ڈال دوں گی تو کیا ہوگا؟ میں نے ڈھانپ کر اس کو چھپا دیا. تو وہ غفور کیا کر رہا ہے؟ وہ جو گناہ کر دیتے ہیں وہ گناہگار ان کے گناہوں کو ڈھانپ دیتا ہے. اس پروردگار نے اتنا خوبصورت رویہ کیا سکھایا ہے, فرشتوں کو کہا ہے اگر میرا بندہ گناہ کرتا ہے تو گناہ لکھنا مت, 6 گھنٹے تک مت لکھنا کہ شاید یہ پلٹ کر آئے معافی مانگ لے تو پھر خامخواہ اریز کرنا پڑے گا یا غفور ہونا پڑے گا یا ڈھانپنا پڑے گا, لیکن تم اس کو لکھنا ہی مت کہ وہ پلٹ کے آ جائے گا. ہاں اگر کوئی نہیں پلٹ کے آتا اور واپس نہیں, کیونکہ انسان کا دل کھٹکتا ہے نا کہ میں نے گناہ کر دیا تو مجھے نہیں کرنا چاہیے تھا, فوراً اللہ تعالیٰ سے توبہ طائب ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی سے یہ بات کہہ دی ہوئی ہے کہ تم جو ہے لکھنا ہی مت, 6 گھنٹے تک اگر یہ نہ معافی مانگے تو پھر لکھ دینا. اس کے باوجود بھی انسان اگر گناہ کر لیتا ہے اور اللہ کی طرف پلٹ آتا ہے تو رب کیا ہو جاتا ہے؟ غفور ہو جاتا ہے. وہ سارے گناہوں کو ڈھانپ دیتا ہے اور چھپا دیتا ہے. اور عزیز الغفور کے حوالے سے یہ بھی بات سمجھ لینی چاہیے, سزا دینے میں بہت زبردست ہے, پوری اتھارٹی رکھتا ہے کہ وہ سزا دے دے تمہارے گناہوں پر, لیکن غفور ایسا ہے کہ تمہارے گناہوں پہ پکڑتا نہیں, تمہیں معاف ہی کرتا چلا جاتا ہے. سبحان اللہ, یہ اللہ کی رحمت کی ایک عکاسی ہے جو یہاں پر بتائی جا رہی ہے. اور پھر میں اور آپ یہ سمجھ لیں کہ اگر ہم اللہ تعالیٰ سے معافی مانگیں گے تو ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ ہمیں معافی نہ کرے؟ اللہ تعالیٰ پھر ضرور معاف کرے گا. پورے یقین کے ساتھ معافی مانگنی ہے کہ اللہ تعالیٰ میں احسن اعمال نہیں کر سکی, ساری زندگی گزار لیے, اللہ اس طرح دنیا نہیں گزاری تھی, زندگی اپنی دنیا میں نہیں گزاری تھی, احسن اعمال نہیں کر سکے تو کوئی بات نہیں, اس طرح نہیں کر سکے جس طرح اللہ نے کہا تھا تو کوئی بات نہیں, اتنے نہیں کر سکے جتنے اللہ نے کہا تھا تو کوئی بات نہیں. آج بھی موقع ہے, آج بھی مہلت عمل ہے, آج بھی پلٹ آئے, آج بھی اللہ تعالیٰ سے منسلک ہو جائے اور توبہ کر لے اور اصلاح کا وعدہ کر لے تو اللہ تعالیٰ آج بھی غفور ہے اور عزیز اور غفور ہو جائے گا. اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی مغفرت عطا فرما دے اور اللہ تعالیٰ ہماری نیکیوں کو بڑھانے کی ہمیں توفیق عطا فرما دے. تو بس یہ جو آیت ہے یہ پوری دونوں آیات کا ایک خلاصہ ہے جو یہاں پر بتایا جا رہا ہے کہ اللہ نے زندگی اور موت کو بنایا تاکہ تمہاری آزمائش کر کے دیکھے کہ اچھے عمل کون کر رہا ہے. لیکن اگر کہیں کوتاہی ہو گئی ہے, کمی ہو گئی ہے, یا گناہ کر بیٹھے ہو یا ویسے اعمال نہیں کیے جیسے اللہ تعالیٰ نے کہے تھے اور ندامت اور پریشانی ہو رہی ہے اور پشیمانی بھی ہو رہی ہے تو کوئی بات نہیں, اللہ کی طرف پلٹ آنا, اللہ کی طرف پلٹ آؤ, توبہ طائب ہو جاؤ, گناہوں پہ معافی مانگ لو. اللہ تمہارے گناہوں پہ معاف بھی کرے گا اور تمہارے گناہوں کو ڈھانپ بھی دے گا اور تمہیں بہترین آگے کے دونوں صفات کا حقدار بھی بنا دے گا کہ تمہاری اتھارٹی بھی آ جائے گی تمہارے پاس اور تم باعزت بھی ہو جاؤ گے اور ساتھ ساتھ جو ہے تمہاری دنیا کی زندگی کو نکھار کر اللہ تمہارے لیے آخرت کے بہترین معاملات بھی کر لے گا. اللہ تمہاری زندگی میں برکت دے گا, تمہاری قوت میں برکت دے گا, تمہاری طاقت صلاحیت میں برکت دے گا, عزتیں بھی دے گا اور تمہارے گناہوں کو بھی ڈھانپ لے گا. کتنی خوبصورت باتیں ہیں جو اللہ تعالیٰ ان 2 آیات میں مجھے اور آپ کو سمجھا رہے ہیں. اگر پھر بھی ہم اللہ کی طرف نہ پلٹے اور اللہ کو ہم نے وہ حق نہ دیا جس کا وہ
وہ حقدار ہے تو پھر میرا خیال ہے کہ پھر ہمیں آگے آگے کچھ بھی سمجھ میں نہیں آئے گا. اللہ ہمیں اپنی معرفت اپنی پہچان عطا فرمائے اور اللہ تعالیٰ اس کی سپریمیسی اور اس کی میجسٹی اور اس کی سوورینٹی کو محسوس کر کے اس خشیت اور تقوی کو ہمارے اندر راسخ کرے اور ہمارے اعمال کی اصلاح کر دے. صدق اللہ العظیم. آمین ثم آمین.